ہم ان کو امپیچ کر کے گھر بھیج سکتے ہیں. نہیں سر, پارلیمنٹ کے پاس وہ اختیار ہے کہ پارلیمنٹ کین از سپریم. سر یہاں پہ اگین I have to disagree. This is unacceptable. Like the idea that ایک پارلیمنٹ امپیچ کر سکتی ہے یا ایک کیوں نہیں کر سکتی. I don't think so. Idealism آپ کا appreciated, but you know because when you suggest کہ there is another power operating پاکستان کے اندر اپنی اپوزیشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے, تو پھر ان کے ریموول پروسیس کے اندر بھی سوال یہ آتا ہے کہ is there another power operating with you guys this time. اینڈ ایک عوامی کنسنسس ہے اس بات کے اوپر pretty much کہ پاکستان میں ریاستی امور ہوں وہ ہماری فوج کی طرف سے ہی ڈٹرمن ہوتے ہیں. جو پولیٹیکل اسپیس پولیٹیشینز نے کریٹ کی تھی مشرف کو نکالنے کے بعد, پھر عمران خان صاحب آ گئے 2018 میں. ہی سولڈ ہز سول ٹو دا ڈیول اٹس ہمسیلف. ٹھیک ہے, انہوں نے تو کہا کہ جو چیز ہے وہ وہی چلائیں, میں کچھ نہیں چلاؤں گا. ٹھیک ہے سر, if عمران صاحب sold his soul to the devil in 2018, تو where does that leave People's Party and Noon League right now? I'm coming to that. کیونکہ you can't have your cake and eat it. نہیں, you can't say عمران خان undemocratic اور chartered نہیں, میں اس پر آ رہا ہوں نا. ابھی آپ نے میرا مین پوائنٹ مس ابھی آیا نہیں ہے. السلام علیکم ایوری بڈی, ویلکم بیک ٹو دی آن پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ سید قاسم علی گیلانی صاحب ہیں. ایک تو ریئر پریولیج ہوتی ہے آف اسپیکنگ ٹو پولیٹیشین جو کرنٹلی اسمبلی میں نیشنل اسمبلی میں سرو کر رہے ہوں, بٹ اٹ از اے ریئر پریولیج ایون کہ ان کے والد جو ہوں وہ ایکس پرائم منسٹر ہوں, چیئرمین سینٹ ہوں, ان کے 2 بھائی نیشنل اسمبلی میں اور چھوٹے بھائی بھی جو ہے ماشاء اللہ وہ پنجاب اسمبلی میں. تو ابھی ہماری گفتگو اتفاق سے ہی بفور وی اسٹارٹ دا پروگرام ہو رہی تھی اباؤٹ big last names, recognizing big last names. تو we're speaking with Gilani. Qasim صاحب, you've been in the media recently. ایک تو floods کا آپ نے بہت اچھا کام کیا, اور دوسرا you've been very funnily enough campaigning against taxes on iPhones. How are you doing? Welcome to the show. Thank you very much and thank you for having me on your show. نہیں آپ کی مہربانی, آپ آئے. تو before we get into the actual discussion, it's a rare privilege to talk to somebody جو ابھی وہ ہم یہ شوگر لگاتے ہوتے ہیں پروگرام میں کہ یار اپوزیشن میں سب آتے ہیں, الیکشن سے پہلے سب آتے ہیں پروگرامز میں, ڈیجیٹل میں بھی, یوتھ سے بھی بات کرنا ہے, بٹ وین الیکٹڈ بڑا کم ہوتا ہے ٹو گیٹ ٹو اسپیک ٹو این ایم این اے اور این ایم پی اے اور اے سینیٹر. تو بفور وی گیٹ انٹو دی ایکچوئل پروگرامنگ, یہ ایک تو فلڈ کے لیے میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہوں گا. اٹ واز اپریشیبل آپ نے جو کام کیا تھا, اینڈ تھوڑی سی اپڈیٹ بھی لینا چاہیں گے کیا صورتحال ہے ابھی اور آنے والے دنوں میں کیا اقدام لیے جائیں گے. اور دوسرا یہ آئی فونز والی کیا انسسٹنس ہے, ویئر ڈز دس کم فرام؟ سب سے پہلے تو فلڈس پہ بات کر لیتے ہیں. تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈز اینڈ میری بڑی حوصلہ افزائی کی ہے آپ نے. دس واز اسٹارٹیڈ ان اینڈ آف اگست جب ہمیں ارلی وارننگ ملی فلڈ کی, اینڈ دس واز ناٹ مائی فرسٹ فلڈ. میں 2010 میں فرسٹ ٹائم فلڈ میں مجھے موقع ملا کام کرنے کا. بیک دین مائی فادر واز دا پرائم منسٹر اینڈ آئی یوز ٹو اسٹڈی ابراڈ. میں گرمیوں کی چھٹیوں پہ آیا ہوا تھا اور ان کی کانسٹیٹوئنسی میں فلڈ تھا, تو آئی واز اسائنڈ دس ڈیوٹی کہ آپ جا کے کوئی امدادی سامان ان میں تقسیم کریں. تو مجھے موقع ملا 2010 میں پہلی دفعہ, پھر 2014 میں ایک دفعہ پھر فلڈ آیا ہماری کانسٹیٹوئنسی میں. تب آئی واز فری تھا, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب مجھے یاد ہے نئے نئے پاکستان آئے تھے اور پالیٹکس میں اپنی پارٹی کو سنبھال رہے تھے. وہ ملتان تشریف لائے, ان کے ساتھ ہم نے فلڈ وکٹمس کو وزٹ کیا. تو جیسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ہم کنیکٹڈ رہتے ہیں عوام کے ساتھ, حلقے کی عوام ہو, ملتان کی عوام ہو, تو تب سے ہی مجھے شوق تھا کہ چونکہ میں اپنے آپ کو پالیٹکس میں کبھی نہیں دیکھا, میں نے اپنے آپ کو یہ نہیں سوچا تھا کہ آئی ول بی اے ممبر, بیکاز آئی ہیڈ مائی بردرز who were seriously involved in politics. تو میں تو دور دور تک نہ میرا شوق تھا اور نہ میں سوچ سکتا تھا. جسٹ آن اے ہیومن لیول تھوڑی سی یو گیٹ لائک این الرجک ریئیکشن کہ یار یہ تو میں نے نہیں کرنا. بالکل, میں نے تو مجھے تو اس کو پالیٹکس کو میں بالکل اچھا نہیں سمجھتا تھا, اور میں سمجھتا تھا کہ یہ تھینک لیس جاب ہے. ہم تو ابھی بھی اچھا نہیں سمجھتے. I've seen my father he's given his entire life to politics, لیکن اس زمانے میں پالیٹکس یوز ٹو بی ڈفرینٹ. آپ کوئی اچھا کام کرنے کے لیے پالیٹکس کرتے تھے, عزت کے لیے پالیٹکس کرتے تھے. ناؤ اٹ از پالیٹکس ہیز بیکم جاب آف ورلڈلی پیپل. یہ دنیاوی لوگوں کا کام رہ گیا اب.
मैंने उनसे फिर पूछा कि लाइक सर आपने क्या बात करनी है, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। I then tried hash for the first time when I was 15 years old and वो भी उसी दोस्त के साथ किया था जिसने सिगरेट पिलाई थी पहली दफ़ा, और मज़े की बात ये है कि वो दोनों नहीं पीता। उस शख्स को भी पता था मुझे तकलीफ है, जिसको मैं भाइयों की तरह मानती हूँ, उसने मेरे साथ ये किया। सुबह सुबह जो स्पाया पढ़ने जाते हैं हम गए, मैं उनको सुना रही हूँ अली बे, उन्होंने एकदम से मुझे ऐसे पकड़ा, उन्होंने मुझे लिप्स पे किस कर लिया। अब इसमें कोई खिदमत करके जो आप सवाब कमाने वाला एक कॉन्सेप्ट होता था हमारे बचपन में कि हम खिदमत करेंगे अल्लाह हमें इसका अजर देगा, वो नहीं बात रह गई अब तो। इसीलिए बल्कि मैं तो अपने भाइयों से मजाक भी किया करता था कि क्योंकि दायरे जो भी बंदा पॉलिटिक्स में होता है पाकिस्तान में उसने एक दफ़ा तो जेल जाना है, तो आई यूज़ टू यू नो मेक फन ऑफ देम एंड से कि जब आप लोग सब अंदर होंगे तो कोई बाहर भी होगा, आपको खाना भिजवा लेके आऊँगा आपके लिए, आपको कपड़े पहुँचाऊँगा, आपकी मीडिया अपीयरेंस करनी होती है, मीडिया अपीयरेंस अदालत में। बेल चेल अदालतों में, Yeah. तो आपको कोई एक बंदा बाहर भी होना चाहिए। तो अब देन आई इन 2024 आई कैंपेन्ड फॉर माई ब्रदर्स एंड माई फादर एंड ऑल्सो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो आई वॉज इन चार्ज ऑफ हिज कैंपेन हेयर एज वेल। तो जब वहाँ से फ्री हुए माई फादर, पार्टी ने उनको जिम्मेवारी दी कि आप चेयरमैन सेनेट बने, तो ही हैड टू लीव हिज सीट। तो फिर देयर वाज नो वन लेफ्ट इन द फैमिली मेरे अलावा जो कि ये सीट कंटेस्ट कर सकता, तो फिर अल्लाह ने मौका दिया और नाउ इज देयर अ कजन आउटसाइड वेटिंग कि जब आप लोग अगर खुदा ना खास्ता जेल जाएं? देयर आर मेनी, there are backups, Yes. but ठीक है, that's what we have, that's what we need to know, and that's what matters. and coming back to your the floods situation, बहुत हालात ख़राब थे पंजाब में स्पेशली बिकॉज दिस फ्लड अफेक्टेड जो हमारे ईस्टर्न रिवर्स हैं वो तीनों इकट्ठे फ्लडेड हो गए, और जब वो पानी नीचे आया झंग क्रॉस करके तो एक तबाही, झंग में भी ज़ाहिर है बहुत हालात ख़राब थे, उसके बाद भी नीचे तक एक क़यामत जैसा समा था। तो आई वॉज अ मेंबर ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूंसी, और मुझे लगा कि अगर मैंने किसी बंदे को वोट देना है और वो किस तरह का बंदा होना चाहिए, अगर मेरा कोई मेंबर है जिसको मैंने इस सोच से मैंने ये काम शुरू किया, आई क्रिएटेड एन आइडियल, यूर राइट, कि मैं किसको वोट दूं, जिसको बंदे को मैंने वोट देना है उसका किरदार, उसका कंडक्ट क्या होना चाहिए। तो आई ट्राई टू फुलफिल दैट अपनी जिम्मेवारी समझ के। तो अल्लाह ताला ने साथ हिम्मत दी, दोस्तों का साथ था, मेरी पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मुझे बहुत सपोर्ट थी। उससे कोशिश हमने की कि मेरे हलके के जो 61 मौज़े फ्लडेड हुए, जिसमें 1.25 लाख आवाम बेघर हुई, जिनके साथ 2,85,771 जानवर उनके साथ आए, उनको हम किसी तरह जो ये महीना 1.5 महीना तकलीफ़ का होगा उसको किस तरह हमने उनकी तकलीफ़ें कम करनी है। तो ये सोच के निकला था और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। जी माशाल्लाह, बिल्कुल। इसमें सर ये मैं नॉट टू से कि आपका इवन तो आपके साथ एक बैगेज है ऑब्वियसली फैमिली का, फिर पीपल्स पार्टी का, आप लोग एक स्टॉलवर्ट फैमिलीज में से कंसिडर किए जाते हैं, उसके बावजूद मैं आपको इंडिविजुअली पूछना चाहता हूँ एज ए न्यू पॉलिटिशियन, एज ए यंगर पॉलिटिशियन, कि आप ह्यूमन कॉस्ट को कैलकुलेट करके उसके मुताबिक, फिर जैसा आपने जिक्र किया लोग और उनके जानवर और उनके घर वगैरह, वो हम उसका मदावा करने तो हमारे पॉलिटिशियंस काफ़ी इफेक्टिवली पहुँचते हैं, ऐसे मैं नहीं डाउट करता। और पंजाब में आपको असिस्टेंस भी मिली होगी सेंटर से फ्लड्स के मामले को लेकर, जितना एक नेशनल कंसेंसस था पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान द वे दे वर ऑपरेटिंग। लेकिन इशू ये हमें एज ए फील होता है एज एवरेज सिटीजन के जो पोर प्लानिंग है इन कॉन्स्टिट्यूंसीज जो आप लोग काफ़ी देर से संभाल रहे होते हैं, रिवर बैंक से करीब सेटलमेंट्स बनाना, बंद ना बनाना, क्योंकि जो नेचुरल डिजास्टर एलिमेंट्स हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल फैक्टर्स, लेट्स से अगर इंडिया पानी छोड़ देता है या एक पर्टिकुलर मानसून बारिश ज़्यादा होती है, बट जो और कोई क्लाइमेट चेंज का एलिमेंट जो ग्लोबली हो रहा है, बट जो लोकलाइज्ड एलिमेंट्स हैं जो इन कंट्रोल हैं ऑफ म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स, ऑफ स्टेट लेवल गवर्नमेंट्स एंड ऑफ कोर्स नेशनल गवर्नमेंट,
وہاں پہ جو سسٹمک فیلئر نظر آتے ہیں اس کے بارے میں ہمیشہ کنورسیشن فال شارٹ کر جاتی ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی پی ٹی آئی کے کہہ دے کہ ہم ملین درخت لگا دیں گے تو کلائمیٹ چینج سے مقابلہ ہو جائے گا, کوئی اور کہہ دے گا کہ میں ڈیم بنا دوں گا بڑا والا. وہ جو چھوٹی گورنمنٹ ہوتی ہے, جو گریٹی ہوتی ہے, جس میں سر کھپانا ہوتا ہے, خون جلانا ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے, آپ اب سمجھتے ہیں ہلکے ہلکے موزے لیول پہ, اس کے اندر اور سینٹرل پلاننگ کے اندر ایک لیک آف انٹرسٹ نظر آتا ہے ہمیں اکراس دا بورڈ ساری پارٹیز میں. یقیناً آپ کی بھی ایز اے ینگر پولیٹیشین, ایز اے نیو اور فریشر فیس, آپ کو کمپلینٹ تو ہوتی ہی ہو گئی ہے. تو ایوریج سٹیزن کی بھی یہی کمپلینٹ ہے. ابھی ریسنٹلی آپ کے سندھ کی جو ایک خاتون انفلوئنسر ہے, ان کا نام مجھے اسکپ کر رہا ہے, آئی تھنک شی از سندھز بگیسٹ انفلوئنسر, رائٹ, وہ جو خاتون ہیں انگلینڈ میں بھی رہتی ہیں اور سندھ میں بھی رہتی ہیں, ینگ انفلوئنسر ہیں, وہ بھی یہی کچھ سملر کمپلینٹ کر رہی تھیں, اور تھوڑی سی ابٹیوز تھی زیادہ. وہ بلاول صاحب کو انہوں نے ٹیگ کر کے ذکر کیا تھا کہ آپ بہت اچھے لیڈر ہیں ہمارے لیے, سندھیوں کے لیے, اور بہت اچھے آپ ہمارے فگر ہیڈ ہیں, اور آپ نے غالباً فارن منسٹری میں بھی اچھا کام کیا ہے, لیکن لوکل لیول پہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو ان اے پالیٹکس جہاں پہ اب آپٹکس اتنی بڑے اسٹیک پہ چلے گئے کہ براہ راست 1-to-1 آئی کین سی, یعنی میں کانسٹیچوئنٹ ہوں, میں ویڈیو بنا کے آپ کو ڈائریکٹلی دکھا سکتا ہوں. تو اس میں آج کی سیاست میں آپ کو کیسے نظر آتا ہے کہ ہم یار ان چھوٹے مسئلوں کو جو کہ بڑے ہو کے پھر ایک بڑا مسئلہ بنتے ہیں اکٹھے ہو کے, ان کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ اور جو سسٹمک مسئلہ ہے فلڈنگ کا, ایسے تو نہیں کہ پہلی بار ہو رہی ہے پنجاب میں, ساؤتھ میں اور سندھ کے اندر, یہ تو بڑی کامن ہونی ہے, کیونکہ ہم تو فارمنگ بھی فلڈ فارمنگ کرتے ہیں, آپ سے بہتر کون جانتا ہے, آپ لوگ خود ایک فیوڈل یا فارمنگ بیک گراؤنڈ سے ہیں. تو اس کی سسٹمک ایڈریسل کے بارے میں, چاہے وہ سول ملٹری بیوروکریسی ہو, چاہے وہ سینٹر ہو, چاہے بڑی پارٹیاں ہوں, کوئی ڈسکشن ہوتی ہے پارٹی لیول پہ, کوئی حل کی طرف کوئی مطلب ڈائریکشن بنائی جاتی ہے؟ میرا اچھا یہ سوال ہے. وی نیڈ ٹو لک ایٹ اٹ ان اے ہولسٹک مینر. جہاں تک فلڈنگ کی سوال ہے کہ میں آئی وڈ ناٹ بلیم انڈیا. ظاہر ہے انڈیا کا بھی دشمن ملک ہے, تو جہاں ان کو موقع ملے گا پاکستان کو نقصان پہنچانے کا تو وہ تو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. لیکن پھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کا پانی چھوڑنا زیادہ ہمارے لیے نقصان دہ تھا. میں اس بات پہ زیادہ میرا فوکس ہے کہ ہمیں اپنی جو غلط پلاننگ ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو, ہماری ایگریکلچر پلاننگ کے حوالے سے ہو, اس کو میں زیادہ قصوروار سمجھتا ہوں. ہماری فلڈنگ جو اب ایک ایسا فنومینا ہے کہ جو ہر سال پہلے تو 20 سال فلڈ نہیں آتے تھے, اب فیچر بن رہا ہے, اب اٹس بیکم اے فیچر. تو فار آئی جسٹ گیو یو اے اسمال ایگزامپل. ایک دریائے ستلج کے اوپر ایک پل ہے جو کہ موٹر وے سی پیک جس کو ہم بلاتے ہیں, اس کے اوپر بنا جلال پور پیروالا کے مقام پر, جس کی جو لمبائی ہے وہ 200 فٹ ہے صرف. یہ دریائے ستلج کے اوپر بنا ہوا ہے. اور اسی دریا کے اوپر جو نیشنل ہائی وے کا برج, جو قدیمی برج ہے, اس کی جو لمبائی ہے وہ 2000 فیٹ ہے. تو جب ہم نے یہ سی پیک بنایا جو ملتان سکھر موٹر وے ہے, اس کی پلاننگ کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے جنوبی پنجاب کو. اور اس 200 فیٹ کی جو پلاننگ کی گئی, پتہ نہیں کون کنسلٹنٹ سے, اس کی وجہ سے ہماری جو موٹر وے ہے وہ 13 جگہ سے بریچ ہو گئی. جب مریم نواز شریف صاحبہ جلال پور تشریف لائیں, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم گیلانی ایکسپریس وے کو بریچ کریں گے, اور اس سے جلال پور شہر کو بچانا تھا جس کی 6 لاکھ آبادی تھی. اس شہر کو بچانے کے لیے جب انہوں نے گیلانی ایکسپریس وے بریچ کیا تو بجائے اس کے کہ پانی جو ہے وہ دوسری طرف جاتا, اس پانی نے تباہی مچا دی اور جلال پور کی مور دین 85% تحصیل کو ڈبا دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو پلاننگ کے دوران جو تھی وہ ہم سے صحیح طرح جب بنا تھا منصوبہ, یہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بنا, ویسے پیپلز پارٹی میں ہوئے تھے سی پیک سے ایگزیکٹلی. بٹ جو پلاننگ تھی اس کی, یہ میں آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل دے رہا ہوں, اس طرح کے اور بڑے مسائل ہیں. یہاں پہ تھوڑا سا نا, یہاں پہ میں ناٹ ٹو بلیم یو انڈیویجولی بٹ پارٹی لائن بھی ہوتی ہے یہاں پہ. مجھے لگا پارٹی لائنز میں ایک نا اونرس آف رسپانسبلٹی کی شفٹنگ ہوتی ہے. اگر اپوزیشن, آپ کی جو اپوزیشن ہے اس کیس میں نون لیگ, وہ
میں نہیں کہتا کہ یونیکلی بلیم آپ لوگوں پہ آتا ہے, وہ بھی یہی کریں گے when arguing about anything else, کہ یہ تو اس ٹائم پہ بن کی تھی چیز. صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ, میں اس بات کا قائل ہوں. بائی جیسے ڈیولپمنٹل اور سینٹرلائز آئیڈیاز آف انفراسٹرکچر میں جیسے کوئی بائی پارٹیزن شپ نہیں ہے کہ یار یہ ملک تو ہم نے مستقل چلانا ہے نا. فار ایگزامپل SDGs ہیں جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, جس کے ہمیں فنڈز ملتے ہیں تمام پولیٹیشینس کو. میں سمجھتا ہوں وہ پیسے کا ضیاع ہے, وہ اس کا کوئی اس کی پلاننگ ہی نہیں ہے. اب SDGs کے جو 17 گولز ہیں, جس میں سے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ گول از کلین ڈرنکنگ واٹر. کتنے MNAs ہیں جن کو یہ SDGs کے جب فنڈز ملتے ہیں تو وہ انشور کراتے ہیں اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں کہ کلین ڈرنکنگ واٹر جو ہے ان کے حلقے میں ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح کے اور ایشوز ہیں. ہمارے پولیٹیشینس جو ہیں جو کہ ایک قسم کے ہمارے ملک کے لیے اور یوتھ کے لیے اور فیوچر کے لیے کام کر رہے ہیں, ان میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے آج تک ایسی لیجسلیشن پیش کی ہے جس سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں مدد ملے. میں نے فار ایگزامپل آئی کیم ان, میری فرسٹ لیجسلیشن واز باٹلڈ واٹر کے اوپر جو ڈھکن ہوتا ہے, حالانکہ کتنی چھوٹی سی بات ہے, باٹل واٹرز ہیں, واٹر باٹل ہے, اس کا جو ڈھکن ہے, میں نے کوشش کی کہ اس ڈھکن کو بوتل کے ساتھ نتھی کر دیا جائے, اس کے ساتھ وہ ریموو ہی نہ ہو سکے. اس کی وجہ کیا تھی؟ چھوٹی سی بات ہے اور اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں تھا. منسٹری آف اگر ہم قانون پاس کریں تو انڈسٹریز کی جو وزارت ہے اس کو یہ پارلیمنٹ حکم کرے کہ آپ ایک ایسا رولز لے کے آئیں کہ جتنی بھی باٹل پیکیجنگ ہو رہی ہے پاکستان میں, اس کو جو باٹل کا جو کیپ ہے وہ نتھی رہے, وہ نہ نکلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیپس ہوتی ہیں پلاسٹک وہ گٹروں میں چلے جاتے ہیں, سیوریج ہمارا برباد ہو گیا, وہ گراؤنڈ واٹر میں سیو کرتے ہیں, فشریز میں چلا گیا تو فشرز کو افیکٹ ہوا. جب ہم ریسائکلنگ کرتے ہیں اس میں ڈھکن مسنگ ہوتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے تو چھوٹی سی بات, لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے, گلوبل امپیکٹ ہے اس کا. بٹ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, ہم جب پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی منصوبے کی تو ہمیں وی نیڈ ٹو لک ایٹ اٹ ہولسٹکلی, اور ہر طرح سے ہمیں اس کو اپنے ہم جلدی میں نہ ہوں. اگر کوئی سڑک بننی ہے تو اس کی پراپر پلاننگ ہو, اس کو پتہ ہو کہ آج سے 50 سال پہلے یہاں سے دریا گزر رہا تھا تو کوئی پتہ نہیں دریا واپس آ جائے. جی, جس طرح راوی کے ساتھ ہوا لاہور میں کہ یہ جو کنال تھی غالباً ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی تھی جس کی تمام میڈیا کا فوکس ایک پورا ہفتہ علیم خان کی سوسائٹی کے 2 بلاکس ڈوب گئے تو اس کے اوپر فوکس آ گیا. یہ انہوں نے نہیں کہا کہ جب یہ پرمیشن ملی تھی اس سوسائٹی کو تو انہوں نے ریور بینک کے ساتھ کیوں ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی. تو اس طرح کے مسائل ہیں اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. اور جو آپ کی پہلی بات تھی ریگارڈنگ شفٹنگ اونرس ٹو ادرس, میں اس بات کا بالکل قائل نہیں ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی چیز کی میرے اوپر ذمہ داری ہے, یا ایون اف آئی ایم اے ٹیم ممبر جس کی ذمہ داری ہے کوئی پروجیکٹ امپلیمنٹ کرنا یا کوئی پالیسی امپلیمنٹ کرنا, اگر اس میں کوئی فالٹ ہے یا کوئی ناکامی ہے تو ہم اس کی ذمہ داری لیں گے. اور اس پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بلیم شفٹ کروں کہ نہیں یہ فلانے کی ذمہ داری تھی, اس کو ہمیں لینی چاہیے. کوئی ایسی بات نہیں, لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. سر یہ تو ایک پورا ایک داستان ہے, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو گیٹ انٹو دی نیشنل پالیٹکس, لیکن جو ہم بات ایکچولی آج کا موضوع ہے. لیکن ایک اور سوال انہی 2 چیزوں سے متعلق تھا جو آپ کی ایک سارٹ آف ابھی ایک پہچان بن گئی ہے. آئی فون تو سر ادھر نہیں بنتا, واٹ از دی انسسٹنس آن ٹرائنگ ٹو اس کی ایز آف ایکسیس کریٹ کرنے کے لیے ٹیکسیشن کو کم کرنے کی خواہش, یہ کہاں سے آتی ہے؟ ایک ایسا سوال تھا جس سے آپ ایپل مجھے بہت تکلیف ہوئی. دیکھ, اٹس ناٹ اباؤٹ آئی فون, ٹھیک ہے, اٹس اباؤٹ اسمارٹ فونس, ٹھیک ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسمارٹ فونس جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں, اویلیبل ہیں, لیکن کوالٹی اسمارٹ فونس جس سے آپ اپنا کاروبار چلا سکیں, آپ جس سے دنیا کے مقابلے میں بزنس کر سکیں, ای کامرس میں آ سکیں, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں آ سکیں, وہ ایک اچھی کوالٹی کا اسمارٹ فون ہے. ظاہر ہے اس کا جو افورڈیبلٹی ہے نا وہ بہت
مشکل کر دی گئی اور اس کو غریب عوام سے دور کر دیا گیا, یہ سوچ کے اس کو 2019 میں جب یہ ایک فنومینا آیا کہ آئی فونز جو ہیں یا اسمارٹ فونز جو ہیں وہ ایک لگژری ہے. بیک ان 2019 میں بی دے ور اے لگژری, لیکن دے آر ناٹ اے لگژری اینی مور. ایک ڈیسنٹ اسمارٹ فون از ناؤ اے نیسیسٹی. مجھے لوگوں نے مذاق کیا کہ آپ کی جماعت کا نعرہ جو ہے وہ روٹی کپڑا مکان ہے. روٹی کپڑا مکان اور آئی فون نہیں ہے, لیکن وہ اب واقعی ہی روٹی کپڑا مکان اور اسمارٹ فون ایک بیسک نیسیسٹی بن چکی ہے. آپ کو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی آپ کسی ایسے آدمی کو جانتے ہیں جو اپنے فون کے بغیر رات گزار لے گا یا دن گزار لے گا؟ کاروبار نہیں کر سکتا. ہمیں تو انگزائٹی ہونے شروع ہو جاتی ہے لوگوں کو, کیا ان کے پاس فون نہیں ہے. ایک آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا رابطہ ہی منقطع ہو گیا دنیا کے ساتھ. تو یہ میرا موقف یہ تھا کہ اسمارٹ فونز آر ناٹ اے لگژری. اس کو آپ لگژری کنسیڈر کر رہے ہیں. ایف بی آر اس کو لگژری کنسیڈر کرتے ہوئے اس کے اوپر 4 مختلف قسموں کے ٹیکس لگا رہی ہے. یہ جو ریگولیٹری ڈیوٹی ہے یا جو موبائل لیوی ہے, یہ تو ان چیزوں پہ لگتی ہے جس کو آپ ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں, جس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ان سے دور رہیں, اسی لیے ریگولیٹری ڈیوٹی لگا دی, لیوی لگا دی. تو آئی فونز یا اسمارٹ فونز, ایک اچھی کوالٹی کا اسمارٹ فون رکھنا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کی اب ضرورت ہے. اور فار ایگزامپل آپ نے, ہمارے کسان ہیں, اگر آپ نے ان کو فلڈ وارننگ دینی ہے, کلائمیٹ وارننگ دینی ہے, ارلی وارننگ پہنچانی ہے اس کو, تو وہ نوکیا 3310 کے اوپر تو میسج کر کے آپ دے سکتے ہیں. لیکن ڈیٹیل میں اگر آپ نے ان کو کوئی میپ بھیجنا ہے, کوئی پانی کا کوئی آپ نے بھیجنا ہے کہ کتنے کیوسیک پانی آ رہا ہے, تو یو نیڈ ٹو سینڈ دیم تھرو اسمارٹ فونس. اسی طرح خواتین ہیں جو BISP سے پیسہ لے رہی ہیں, ان کو یہ شکایت ہوتی ہے ہمارے پیسے کی کٹوتی ہوتی ہے, تو وہ ظاہر ہے ریٹیلر کے پاس جاتی ہیں, تو ریٹیلر 1000-2000 روپے رکھ لیتا ہے. تو اس بات کے لیے بھی آپ, ان کے پاس اسمارٹ فون ہوگا, وہ پیسہ ان کے موبائل میں ڈائریکٹلی آ جائے گا, وہ اپنے موبائل سے اپنا نہیں سر آرگیومنٹ یہاں پہ یہ نہیں ہے. وی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کہ اسمارٹ فونس کی جو افادیت ہے, بٹ یوزلی اس طرح کی پروٹیکشنس تب بھی کی جاتی ہیں جب آپ کے پاس ایک ڈومیسٹک مارکیٹ کی طرف ایک شفٹ ہو. یہاں چائنیز فونس کی مینوفیکچرنگ اب آہستہ آہستہ گرو کر رہی ہے, اور چیپر اینڈ کے اوپر آپ کو 20-25 ہزار کے اندر, اور ذرا اسی کیٹیگری کے اندر اگر آپ ایک پلس کوالٹی میں بھی جائیں تو 1,00,000-1.5 لاکھ کے اندر آپ کو اب فینسیئر اسمارٹ فونس مل جاتے ہیں. وٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ رائٹ ناؤ از سیمسنگ اور آئی فون کی کیٹیگری جو اسٹیبلشڈ برانڈز ہیں. سو اس طرح کی جو ٹیکسیشن ہے پرہیپس وہ چائنیز مارکیٹ کو فیور کرنے کے لیے بنی تھی, اور آپ یو اپوز ٹو دیٹ بیکاز جو گلی گلی گھر گھر اسمارٹ فون ہے خاص طور پہ رورل ایریاز میں, وہ چائنیز اسمارٹ فون پہنچا ہے. اینڈ اٹس ناٹ نیسسرلی جسٹ دا ٹیکسیشن. ایک لگژری ایلیمنٹ اور ایزی ٹو یوز ایلیمنٹ کا ڈفرینس ہے کہ جو بڑے آپ کے برانڈ نیمز ہیں جو پہلے آئے تھے مارکیٹ میں یا ارلی انٹرنٹس تھے, سیمسنگ یا آئی فون کو لے لیں, تو وہ ایک تو ان کا یوزر انٹرفیس ہماری عوام کے لیے فرینڈلی نہیں تھا, اور دوسرا ان کی ڈیوریبلٹیز اور بڑے نازک ہوتے تھے. چائنیز مارکیٹ نے بڑے اسپیسیفک ٹو رورل انوائرمنٹس فون کریٹ کیے ہیں جو اسمارٹ فنکشنز بھی پرفارم کرتے ہیں اور وہ سارے کام بھی کرتے ہیں. اور اگر ابھی بھی بیکاز آئی امپلوائے لاٹ آف پیپل جو رورل ایریا سے آ رہے ہوتے ہیں ڈیزائن میں, گرافک ڈیزائن میں, ایڈیٹنگ میں, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں, تو وہ ابھی بھی ان چائنیز فونس کو پریفر کرتے ہیں. مے بی اگر ٹیکسیشن کم ہوئے اور پرائسز کمپیٹیٹیو ہوں آف اپر ٹیئر اسمارٹ فونس, لیکن the job is getting done. Why specifically these two brands یا ان کی کوالٹی آف فرسٹ آف آل آپ نے مینوفیکچرنگ کی بات کی. پاکستان میں مینوفیکچرنگ اتنی نہیں ہو رہی جتنی اسمبلی. سوری جی, ہم مینوفیکچرنگ, اگر تو ہم مینوفیکچرنگ میں آ جاتے ہیں اور یہ چائنیز فونس یہاں پہ مینوفیکچر ہونے لگ جاتے ہیں, ہم را مٹیریل باہر سے نہیں منگواتے اس کے لیے, تو پھر تو ٹھیک ہے. بٹ یہاں پہ ایک تو صرف اسمبلی ہو رہی ہے, اور وہ بھی جو ہم جس طرف جا رہے ہیں فیبرری میں دا گورنمنٹ ہیز اناؤنسڈ کہ وہ 5G اسپیکٹرم آکشن کرنے جا رہی ہے. جو فونس اب پاکستان میں اسمبل ہو رہے ہیں ان میں سے 98% آف دا فونس آر ناٹ 5G compatible. This is not what I am saying. یہ چیئرمین PTA کی اسٹیٹمنٹ ہے ان دا کمیٹی, اور ظاہر ہے وہ باؤنڈ تو نہیں کر سکتے مینوفیکچررس کو یا جو کمپنیز یہاں پہ اسمبلی کر رہی ہیں ان کو کہ نہیں آپ فار فروری تک ہمیں 5G اسپیکٹرم کمپیٹیبل فونس دلائیں. ایک تو یہ اس کا ایک اینگل یہ بھی تھا. دوسرے نمبر پہ
ہر بندہ چاہے آئی فون یا سیمسنگ اس کے پاس نہیں ہے, وہ افورڈ نہیں کر سکتا, وہ چائنیز فون یوز کر رہا ہے, لیکن وہ چاہتا تو ہے کہ وہ آئی فون یوز کرے. اس کا وہ چاہتا تو ہے کہ اس کی فون کی جو ویڈیو کوالٹی ہے اٹ از بیٹر. وہ چاہتا تو ہے کہ اس کا جو فون کا جو پروسیسر ہے وہ 5 ایپس اگر آن ہیں تو اس کے بعد وہ کلیپس نہیں کرتا. تو پیپل فار ایگزامپل ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں کہ کروڑوں پاکستانی جو ہیں وہ ملک سے باہر رہتے ہیں, کام کرتے ہیں, ان کی فیملیز پاکستان میں ہیں, دوست رشتہ دار. تو جب بھی کوئی بندہ باہر سے, گلف سے, امریکہ سے, یورپ سے پاکستان آتا ہے تو کوئی اس کو یہ نہیں کہتا کہ میرے واسطے چاکلیٹاں لے آویں, وہ تو مجبوری سے لاتا ہے. ٹھیک ہے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ یار میرے واسطے آئی فون لے آویں. ہاں جی, ٹھیک ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو آئی فون تحفے میں ملے تاکہ وہ اچھی کوالٹی کا اسمارٹ فون استعمال کر سکیں. لوگوں کا شوق تو ہے, لوگوں کا they want to use a phone which we are using. میرا یہ سوال تھا ٹو دا کمیٹی, جب کمیٹی میں چیئرمین FBR, چیئرمین PTA, سیکٹری فائنانس, منسٹر فائنانس موجود تھے اور سارے ممبرس تھے. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جتنے بھی شرکا اس میٹنگ کے بیٹھے ہیں یہاں پہ, وہ سب اپنا موبائل اپنی ٹیبل پہ رکھیں نا ذرا, مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا بندہ ہے جو اس کمرے میں بیٹھا ہے جو امپورٹڈ موبائل فون نہیں استعمال کرتا. اگر آپ کے پاس کسی ایک بندے کے پاس بھی چائنیز لوکل اسمبلڈ فون پڑا ہے تو میں اپنے اس مدعے سے دستبردار ہو جاتا ہوں. کسی کے پاس بھی پاکستانی فون نہیں تھا یا چائنیز فون نہیں تھا, سب کے پاس آئی فون تھا, سب کے پاس سیمسنگ تھا. تو اگر ہم جو لوگ اس ملک کا فیصلہ لیتے ہیں, جو ہماری پالیسی بناتے ہیں, عوام کے فیوچر کے فیصلے لیتے ہیں, اگر وہ ایک اچھا فون استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنی عوام کو کیوں اس سے دور رکھنا چاہتے ہیں؟ مجھے اس بات کی تکلیف تھی. دیکھیں چلیں, پولیٹیکل ہپوکریسی اسائڈ کے انکنسسٹنسی ہے ہماری پالیٹکس کے اندر اور ہمارے ایکچوئل ذاتی جو طرز ہوتا ہے, عمل ہوتا ہے, وہ انکنسسٹنسی لیز آن دا پولیٹیکل یا مینیجریل سائڈ. دی ایکچوئل کنسسٹنٹ بائی لائن از کہ اگر چائنیز فونز یہاں اسمبل ہوں گے تو ایونچولی مینوفیکچر بھی ہوں گے, اینڈ اگر وہ مینوفیکچر ہوں گے تو انیویٹیبلی اس میں سے پاکستانی کمپنیاں بھی نکلیں گی. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. آج میں اتفاق سے مجھے 2-3 کمپنیوں نے رابطہ کیا ہوا ہے جو الیکٹرک اسکوٹرز بناتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ ذرا کوئی پروگرام وغیرہ کیا جائے, بیکاز اب وہ خود اسمبل کر رہے ہیں. اوبیسلی بیٹریز چائنا سے آ رہی ہیں, پارٹس کچھ ہونڈا کے ہیں, کچھ اور کوئی چیز ہے, کوئی جو ایکسل ہے وہ کسی اور کا ہے, پیڈل کسی اور کا ہے. اور میں آج سے کچھ آئی تھنک تقریباً 3 سال پہلے سازگار والوں سے میری ملاقات ہوئی تھی, تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ صرف فٹ ویل کا جو اسٹیئرنگ پلاسٹک ہے نا, جو فٹ پلاسٹک ہوتا ہے جہاں پہ پیر ریسٹ کرتا ہے آپ کا, ابھی وہ پاکستان میں بنتا ہے, باقی پوری گاڑی جو ہے وہ ایز از آتی ہے اور اس کو ہم اسمبل کرتے ہیں. تو دیز تھنگز آر اے لانگ اسٹینڈنگ پرابلم. تو یہ پولیٹیکل انکنسسٹنسی مینیجریل سائڈ کے اوپر ہے, معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کی طرف ہے, جو آپ نے عوام کو کنسسٹنٹ پیغام دینے, یعنی جو خود قربانی کا جذبہ, جو ایک گفتگو بھی ہوتی ہے کہ یار سیاستدان اور بیوروکریٹ کے بچے کو صرف سرکاری اسکول میں جانا چاہیے, ان کو صرف سرکاری اسپتال کرنا چاہیے استعمال, ان کو صرف پبلک ٹرانسپورٹ, یہ آئیڈیل جو کنڈیشنز بیان ہوتی ہیں وہ یہاں بھی ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے. کہ آپ کی خواہش کو میں نہیں اس کو رد کرتا, یہ بہت ایک کمنگ فرام اے ویری آنیسٹ اینڈ انوسنٹ سارٹ آف پلیس کہ یار میرے کو دیتے نہ کول بھی ہونا چاہیے تھا, انہوں نے بھی حق جو افورڈ کر سکتے ہیں جو لے سکتے ہیں لے لیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کچھ جو لانگ ٹرم منطق ہے کہ ہم کچھ نیٹو انڈسٹری, کیونکہ یہ ویلیو نیوٹرل نہیں ہے, یہ جب آتے ہیں پروڈکٹس دے ریپرزینٹ اے پرٹیکولر ویسٹرن ڈومیننس ہمارے اوپر, اور ہم سردیاں نتھیا گلی میں اور گرمیاں لنڈن میں, جو ہماری ایک پرابلم ہے ہماری پولیٹیکل کلاس کی, یہ اس کو فردر تھوڑا ریفلیکٹ کرتے ہیں. اینڈ ایون دو آپ ہمدردی میں کہہ رہے ہیں, اٹ میکس یو اور دا پولیٹیکل کلاس سیم آؤٹ آف ٹچ. تو یہ ایک ایشو اس میں بنتا ہے, اینڈ آئی تھنک اس کی وجہ سے ذرا ایک پوائنٹ آف کنٹینشن بنا تھا. لیکن میرا موقف بہت سمپل تھا, جسٹ وانٹڈ کہ اس کو لگژری نہ ٹریٹ کیا جائے, اور 25% لگژری سیلز ٹیکس لگ رہا ہے. آپ اگر اس کو 17% پہ لے جائیں گے تو شاید جو بندہ جے وی فون استعمال کر رہا ہے, یا جو جگاڑ, ہمارے ملک میں بھی تو جگاڑ کا کلچر ہے کہ ہم 2 فون رکھیں گے. اکثر لوگ ہیں مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے 2 فون رکھے ہوئے ہیں, ایک فون پہ ہم نان پی ٹی ہے, دوسرا فون جو ہے وہ سب کے ساتھ یہ حال ہے. تو اگر اس کو ٹیکس کو آپ مناسب کر دیں گے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس ٹیکس کو ختم کر دیں, میں چاہتا ہوں کہ یہ مناسب ہو جائے, ریشنل ہو جائے, تاکہ جو بندہ افورڈ کر سکتا ہے رکھنا اور ٹیکس بھرنا بھی,
تو وہ ٹیکس بھی بھر دے گا. اگر 60,000 ہے 50,000 ہے ایز اپوز ٹو 1,80,000 2,48,000 تو اور 70-80,000 ہے تو وہ پیسے حکومت کو ہی جانے ہیں. لیکن جہاں جو آپ کا امپورٹنٹ بات آپ کے پچھلے سوال میں مجھے لگی تھی وہ دیٹ واز کہ ہم لوکل مینوفیکچرنگ کو لوکل اسمبلی کو اگر ہم پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو یہاں پہ پھر ظاہر ہے جابس بھی کریٹ کرتے ہیں وہ لوگ. آئی ایم آل فار لوکل مینوفیکچرنگ لوکل اسمبلی امپلائمنٹ جنریشن, بٹ اس میں ایشوز یہ بھی ہیں کہ ہمارے 2019 سے آپ نے انسینٹیوائز کیا ہوا ہے لوکل مینوفیکچرنگ کو, ٹھیک ہے, آج سمجھیں 6-7 سال ہو گئے ہیں اس بات کو. تو 2019 سے لے کے اب تک انہوں نے ان کی کیا میں سمجھتا ہوں کہ کیا آؤٹ پٹ ہے یا انہوں نے کیا ایسے کام کیے ہیں جو جن کو ہم نے اتنی کروڑوں اربوں روپے کی ٹیکس بریکس بھی دی ہوئی ہیں ان کو, انہوں نے واپس کیا انویسٹ کیا ہے اس ملک میں. مجھے نہیں لگتا کہ ان کے کوئی ایسے قابل ذکر کام ہیں جو کہ لوکل مینوفیکچررز یا لوکل اسمبلی سر کمپنیز یہ تو پھر کام لینے والوں پہ ہے نا سر, کیا کام لیتے ہیں. لیکن ایک آخری اینگل ہے اس کے اندر, then we'll get into the conversation about national politics, is a militaristic opinion. It is strange, تھوڑا obtuse ہے, بٹ آج کے دور میں اگر آپ نے if you followed the conflict مڈل ایسٹ کے اندر, خاص طور پہ غزہ کا جینوسائڈ اگر ہو, if you look at any of the, اگر آپ مڈورو صاحب خود کو لے لیں, دی انفارچونیٹلی ڈپوزڈ پریزیڈنٹ آف وینزویلا, ان کو بھی ایک چائنیز فون گفٹ کیا ہوا تھا جی جن پنگ نے سرویلنس کی خاطر. ایک بہت بڑا اینگل ہے. پاکستان میں پیگاسس والا اسکینڈل ہوا, وی آل نو واٹ ہیپنڈ, اور اس کی ایک بڑی حشش ایٹیٹیوڈ ہے اس کے بارے میں. بٹ اسپائی ویئر اور فرم ویئر جو ہے ہمارا, اس میں اتنی باریک, اگین میں نے کہا تھا نا یہ ویلیو نیوٹرل نہیں ہے یہ چیزیں. سیمسنگ کے بارے میں تو اب اٹس ویری ہیویلی پرپورٹڈ کہ ایک ٹھیک ٹھاک وہ اس کے بیک ڈور کے ساتھ آتا ہے, اور اس کو ملٹیپل ٹائمز ملٹری آپریشنز میں استعمال بھی کیا. تو ہم نے پڑوسی ایران میں ابھی ریسنٹلی, آئی نو یو ناٹ لائک انٹرنیشنلسٹ ان یور پالیٹکس, آپ کی بڑی وہ ہوتی ہے, بٹ ایک جیسے ایک میں آپ سے ایک رائے لینا چاہتا تھا آپ کی. ہم نے ایران کے اندر بھی دیکھا کتنا کیٹاسٹرافک فیلئر ہوا ہے اس لڑائی میں. لیبنان میں پیجرز کا ہو, ایران کے اندر جھڑپ کی سٹارٹ میں جب اسرائیلیوں نے حملہ کیا تو وہ آئی فونس, ان کے جرنیل, ان کے کمانڈر اسمارٹ فون لے کے گھوم رہے ہیں, تھنگز دیٹ یو نو امپورٹڈ اسمارٹ فون لے کے گھوم رہے ہیں. تو ٹیکنالوجی, خاص طور پہ آئی سی ٹی ٹیکنالوجی جو ہے, اٹس ناٹ ویلیو نیوٹرل ان اینی سینس آف دا ورڈ. تو وہاں پہ ایک نیٹو ڈومیسٹک انڈسٹری بائی پارٹیزن طریقے سے پولیٹیکل کلاس اور ملٹری اور بیوروکریسی کے درمیان ایک اتفاق ہونا چاہیے کہ یار وی ہیو ٹو بیکم گلوبلی انڈیپینڈنٹ. اور پاکستان میں سمپلی بائی ورچو آف نمبرز 25 کروڑ کی کیپٹیو مارکیٹ ہے, وی شوڈ بی ایبل ٹو ڈو اٹ ان ٹرمز آف ریسورسز اینی ویز. یعنی جسٹ ہم ٹو بگ ٹو فیل والا حساب ہے جو انڈیا کرتا ہے کہ بلین کی مارکیٹ ہے, چلو جی کھڑا کرو امبانی, کھڑا کرو کوئی اڈانی, چلو بھی نکالو پروڈکٹ. تو وی کین سارٹ آف پش آر وے تھرو, شو آر وے تھرو دس مارکیٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم انڈیپینڈنٹ آپریشنل انڈیپینڈنس اچیو کر لیں کہ ہم بیٹریاں بھی خود بنا رہے ہیں, ہم چپس بھی خود بنا رہے ہیں, بٹ لائک ایک ریلیٹیو اماؤنٹ ود دس گلوبل لاجسٹیکل سپلائی چین ہماری جو ڈپینڈنسی ہے. اگر ایئر فورس کی پرفارمنس دیکھیں تو وہ چائنیز انٹروینشن اور ہماری نیٹو ایئر ڈیفینس انڈسٹری نہ ہوتی تو ہماری امریکن ڈپینڈنسی, یورپین ڈپینڈنسی ہمیں کہاں تک لے کے جا سکتی تھی. جسٹ ایک پیرانوائڈ سارٹ آف اسکیزوفرینک سارٹ آف میرا سوال ہے ایز این ایوریج سٹیزن کہ یہ والا ایسپیکٹ مجھے بہت پاکستان کی پالیٹکس میں کم ڈسکس نظر آتا ہے. بالکل, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اور یہ کمیٹیز میں جب ہم کوئی ڈیجیٹل پاکستان کا بل لے کے آ رہے تھے, ڈیجیٹل پاکستان اتھارٹی بننے جا رہی تھی اس حکومت میں, آئی واز اے ممبر آف دا اسٹینڈنگ کمیٹی آن آئی ٹی اینڈ کمیونیکیشن. تو میرا اور میرے ساتھ پی ٹی آئی کے جو ممبرس تھے, عمر ایوب, ان کا یہ سوال تھا کہ آپ ہماری پرائیویسی کو کیسے انشور کریں گے اور اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کو کیسے انشور کریں گے. اگر پاسپورٹ والوں کے پاس یا پنجاب پولیس کے پاس میرا ڈیٹا ہے تو ہاؤ وڈ یو انشور کہ میرا ڈیٹا مس یوز نہیں ہوگا. اور اگر ٹریفک چلان کے بارے میں ہی میرا کوئی ہے یا میرے اوپر پولیس کیس ہے تو آپ کیسے انشور کریں گے کہ ایک پولیس والے کو کوئی 5,000 روپے دے کے میری انفارمیشن نہیں لے لے گا. یہ ہمارا میجر کنسرن ہوتا ہے ایز اے پولیٹیشین, ایز اے پبلک ریپرزینٹیٹیو. آئی ووڈ لائک کہ میری جو پبلک کی انفارمیشن ہے وہ سیف رہے. فار ایگزامپل میں ابھی گیا ہوا تھا پنجاب سیف سٹی, جو ملتان میں انہوں نے کیمراز لگائے ہیں, اراؤنڈ 350 کیمراز. میرا ایک میجر کنسرن تھا ان کے ساتھ. میں نے کہا آر پی او صاحب آپ مجھے یہ بتائیں,
ایڈیشنل آئی جی صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو تصویریں آپ چلان بھیجتے ہیں اور اس میں سے تصویر آپ آگے سے کھینچ کے بھیجتے ہیں گھروں میں, وہ کوئی غیر مناسب کوئی تصویر آ جاتی ہے, غیر اخلاقی تصویر آ جاتی ہے, تو یہ تو بہت غلط بات ہے, آپ کو تو بالکل نہیں بھیجنی چاہیے, دس از لائبل فار کورٹ کیس, ڈیفیمیشن. تو انہوں نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ آپ کیمراز جو ہیں وہ فرنٹ پہ نہ لگائیں, کیمراز شوڈ آلویز ٹیک اے پکچر فرام دی بیک, پلیٹ کی لیں تاکہ پتہ لگے کہ یہ نمبر کیا ہے, آپ نے بندے تھوڑی دیکھنے ہیں اندر. تو انہوں نے کہا یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا, ہم نے یہ ہماری اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں ٹو دا اسٹاف کہ کوئی بھی تصویر اگر آپ نے آگے سے لی ہے اور اس میں کوئی غیر اخلاقی تصویر آ گئی ہے, کوئی اس طرح کی پرائیویٹ پکچر آ گئی ہے, تو ہم وہ چلان ایشو ہی نہیں کرتے. میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے, بٹ کراچی سے کچھ تصویریں آپ نے بھی دیکھی ہیں وہ. تو ٹیکنالوجی کی, یا جب بھی آپ کوئی چینج لے کے آتے ہیں معاشرے میں ٹیکنالوجیکلی, اس کے پروز بھی ہوتے ہیں, کونس بھی ہوتے ہیں, اچھی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ بری چیزیں بھی ہوتی ہیں, تو ظاہر ہے ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن مجھے اس بات پہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو قوم ہے اور جو ہمارے نوجوان ہیں جو کہ آئی ٹی گریجویٹس ہیں, سافٹ ویئر انجینئرز ہیں, ویب ڈیولپرز ہیں, فری لانسرز ہیں, دے آر اسکلڈ, ان کے پاس ٹیلنٹ ہے, ان کے پاس ایکسپرٹیز ہیں, صرف ان کو ہمیں ایک پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہے, ایک نرچر کرنے کی ضرورت ہے, ان کو باقی طریقوں سے سپلائی چین ایشوز ہیں ان کے, ایک ایکو سسٹم بنانے میں ہمیں دیر لگ رہی ہے. ایک دفعہ وہ بن گیا تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے اس کو یہ سب پتہ ہے. ہمارے جو ہم ایون مائی ایج اور میرے سے جو بڑے ہیں ان کے لیے یہ ٹیکنالوجیکل باتیں جو ہے نا وہ بڑی ایلین ہے. ان کو نوجوانوں سے بھی وہ ڈرتے ہیں, ان کے ساتھ انگیج نہیں ہوتے, کہتے پتہ نہیں یہ کیا ذہن کا بچہ ہے. تو جب ایک دفعہ ہماری یہ شفٹ آ جائے گی, کمپلیٹ شفٹ آ جائے گی ہماری پالیٹکس میں, ہمارے بزنس میں, ہماری پالیسی میکرز میں, کہ وہ نوجوان جب خود آ جائیں گے اور اپنی پالیسی بنائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنی جو سائبر سیکیورٹی ہے, پاکستان اپنی سائبر سیکیورٹی کا بھی خیال رکھ سکتا ہے. پاکستان اپنی ہر طرح کے ہم کام کر سکتے ہیں, ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے. باہر دنیا میں جو پاکستانی جاتے ہیں انہوں نے بہت اچھی کمپنیز میں ٹاپ پوزیشنز پہ سائبر سیکیورٹی میں پاکستانی بیٹھے ہیں, کام کر رہے ہیں. تو اگر ہم پاکستان میں ان کو ایک ایسا ماحول بنا دیں جو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ بنے گا, سر وہ آگے کریں گے, کام کریں گے, اچھا کام کریں گے. 62% if I'm not wrong 62% پلس جو ہے وہ below 30 ہمارا ایج اسٹیٹسٹک ہے رفلی. بہت بڑا یوتھ بلج ہے, اگر آپ ہمارا وہ دیکھیں نا ڈیموگرافکس کا چارٹ جو بنتا ہے. what dissuades them, یہ جو سائلنٹ کوئٹنگ پاکستان کے اندر ہوتی ہے یوتھ کی طرف سے کہ کتنے چلیے, تو ہوں مطلب وہ جو ملک جا رہے ہیں جنہوں نے نام بھی کدی نہیں سنے پہلے. جی ہاں, مطلب میں دیر تھاؤزنڈز آف کڈز, ایک پیچھے کرائسس ہوا تھا آپ کو یاد ہے کرگستان میں میڈیکل اسکولس کا, we were contacted by kids there اور ہم کو لائیو لیتے تھے پروگرامز میں, and I was like what the hell are you doing کرگستان میں studying medicine. میری کانسٹیٹوئنسی کے میرے 2 کانسٹیٹوئنٹ کو میں لے کے آیا بڑی مشکل سے. سو جو ایٹیٹیوڈ ہے بلینگ کا اور اینٹی ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ, اب وہ نیشنل پالیٹکس والی بات آتی ہے سر, وہ سارٹ آف پیک کرتا ہے عوام کے لیے 87ویں امینڈمنٹ کے اوپر. بچہ جو دیکھ رہا ہے 18-20 سال کا, لڑکا دیکھ رہا ہے 25-30 سال کا, گرون آدمی دیکھ رہا ہے 30-40s میں, اس نے ایک کریئر نکال دیا ہے ایک ڈائریکشن میں, اس کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ میں, بلکہ آپ ہی کے پارٹی کے کوئی صاحب کہہ رہے تھے, غالباً آپ ہی کے کوئی رشتے دار کہہ رہے تھے, گیلانی صاحب ہی تھے جو کہہ رہے تھے کہ عوام کے سے کوئی خاص تعلق تو ہے نہیں. کس پیپلز پارٹی کے کوئی صاحب تھے؟ اب میری بات ہی کر رہے ہیں آپ. Was it میں you? نے it was me. Oh my God, I'm so sorry. But آپ ہی تھے. It was something to the effect of کہ oh you know I mean it's a way آپ ایک سائلنٹ تنقید ہی کر رہے تھے. I understand what you were saying but it's not very sensitive to the ears کہ بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے, عام بندہ وہ کہہ رہے تھے یار پولیٹیکل پروسیس سے ریلیگیٹ ہو گیا ہم فروری کا الیکشن لے کے. وہ ایک عوام کے اندر ایک میتھولوجی بن گئی ہے, صحیح غلط وہ آپ کی اپنی رائے ہوگی. اور ہمیں 10 سال بتایا گیا عمران خان ہے اور اس کے بعد پھر قیامت ہے تو یہ آخری ہے, اور اس کے بعد امام مہدی ہی ہوں گے, یا اس کے بعد ہی مطلب جیسے اختتام ہوگا امت کا. اور اب ہمیں بتا دیا کہ 120-130 کی اسپیڈ پہ ہائی وے کے اوپر یو ٹرن ٹھک مارا ہے ہماری اسٹیٹ نے, اور کہا کہ نہیں قیامت آ جائے گی اگر یہ آ گیا تو یہ تو نہیں. تو وہ پوچھ رہے ہیں ویئرز آر مین, ینگ لوگ پوچھ رہے ہیں. اور پھر 27ویں امینڈمنٹ تک کا جو کلمنیشن ہے 9 مئی سے لے کے وہاں تک, اٹ از اے ریئل کلچرل فنامنا ینگ لوگوں کے ذہن میں
اٹ لیڈس ٹو کوائٹ کوئٹنگ. انگلینڈ چلے جاؤ آئیڈیلی, امریکہ چلے جاؤ, کینیڈا چلے جاؤ, آسٹریلیا چلے جاؤ. اگر نہیں دال گلتی تو دیر از آل دیز سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر کنٹریز, ناٹ ٹو سے ان میں کچھ خراب ہے بٹ اکنامک اپرچونیٹیز کے اعتبار سے وہاں بھی جا رہے ہیں. پیپل آر گیٹنگ سٹیزن شپس ان جگہوں کی جہاں پہ آئی کوڈنٹ ایون امیجن کہ لوگ چھٹی منانے جاتے ہیں. تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں 27ویں امینڈمنٹ کے بارے میں؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو کوئٹنگ پاکستان کا جو فنومینا ہے یا لوگ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں یہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد شروع ہوا ہے. یہ بہت پرانا ہے چونکہ یہاں پہ اپرچونیٹیز کم ہیں, لوگوں کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار باہر ہے. اب یہ منڈی بہاؤدین یا گجرات سائڈ پہ آپ چلے جائیں تو وہاں کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو بچپن سے پتہ ہے 3 سال کی عمر میں کہ میں نے اسپین جانا ہے. جی بالکل, میرا ماما وہاں رہتا ہے, اس نے مجھے بلا لینا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک میں اس پہ آ رہا ہوں. آئی گاٹ یور کویسچن اینڈ اس پہ میں تفصیل سے جواب بھی دینا چاہتا ہوں. یہ تو ایک بات ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے سے لوگ جو ہیں باہر جا کے اپنی بہتر زندگی گزارنے کا خواب دیکھتے ہیں. ظاہر ہے یہاں پہ موبائل فون تو آپ ہمیں کی حفاظت تو ریاست ہماری کرتی نہیں ہے. آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو موبائل چوری ہو جائے گا. پنجاب میں ٹھیک ہے اور پنجاب میں جو ہاتھ موبائل چوری کرتا ہے اس ہاتھ کو توڑ دیا جاتا ہے. نہیں, ملتان کو اگر آپ پنجاب میں حصہ نہیں سمجھتے تو پھر تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, چانس دیں. لیکن ملتان جو ہے ویری مچ پارٹ آف پنجاب, اور میرے کانسٹیٹوئنسی میں موبائل تھیفٹ جو ہے اور موٹر سائیکل تھیفٹ بہت زیادہ ہے. جیو نیوز کے کرائم رپورٹر کا انٹرویو بھی کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ کرائم تو اب ختم ہو گیا تو رپورٹ کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. اچھا, تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اس وقت جو سینٹرل اتھارٹی ہے پنجاب میں, انہوں نے تو فیصلہ کیا کہ مجرم ملزم اور جنرلی جو آدمی دیکھنے میں ٹھیک نہ لگ رہا ہو, ہم ہاتھ پاؤں وغیرہ توڑ دیں گے ان کے, اور بھی برے کام کر دیتے ہیں. نہیں, جو ہینیس کرائمز ہیں اس میں یقیناً کمی آئی ہے, اور مجھے میری ملتان پولیس نے بھی بتایا ہے ریگارڈنگ ریپ, ڈکیٹی, مرڈر. لیکن جو پیٹی کرائمز ہیں, موٹر سائیکل تھیفٹ, موبائل فون تھیفٹ, وہ چل رہے ہیں. وہ چل رہے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے, وہ رک جاتے ہیں. جب کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ گھروں میں چلے جاتے ہیں, کچھ عرصے بعد وہ پھر باہر آ جاتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, کمنگ بیک ٹو دا 27ویں آئینی ترمیم, اس میں ظاہر ہے میرے سے سوال یہ ہوا تھا کہ عوام کو اس میں کیا فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے, اس وقت ظاہر ہے یہ اٹ واز موسٹلی ریگارڈنگ جوڈیشری, ریگارڈنگ آر آرمڈ فورسز. ایک مضبوط دفاع جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس 27ویں آئینی ترمیم سے جس میں فوج کا ایک انٹرنل, تینوں مسلح افواج کا ایک انٹرنل ایک میکنزم جو ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے. اب ہمارے پاس CDF ہیں, چیف آف ڈیفینس فورسز. اس سے چیزیں جو ہیں وہ اسٹریم لائن ہوں گی. آئی ایم ناٹ expert on military affairs, but CSC کی پوزیشن تھی ایگزسٹنگ پہلے. وہ ظاہر ہے نیا دور ہے, نئی قسم کی جنگیں ہو رہی ہیں. سائبر کمانڈ ہے, مسل کمانڈ ہے, وہ ان کا انٹرنل سائڈ ہے, وہ انہوں نے وہاں پہ ترمیم کی. اچھی بات ہے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, اور ہم نے ووٹ بھی دیا ہے اس کے اوپر. جہاں پہ ایشوز تھے وہ دیٹ واز سروس ڈلیوری کے ساتھ مجھے مسائل ہیں. مجھے مسئلہ یہ ہے کہ جو ملتان, رحیم یار خان, بہاولپور, لیا میں رہنے والا جو بندہ ہے, جو بچہ ہے جو پیدا ہو رہا ہے وہاں پہ, اس کو کوئی زندہ رہنے کا حق ہے. کیا ہم اس کو وہ فیسلٹیز دے سکتے ہیں جو لاہور, پنڈی, فیصل آباد, سیالکوٹ میں رہنے والے بچے کے پاس ہیں؟ یہ نہیں کہ میں کہہ رہا کہ ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کی جو 5 کروڑ عوام ہے اس کے لیے نہ کبھی بجٹ میں کچھ آتا ہے, نہ کبھی کسی آئینی ترمیم میں کچھ آیا ہے. آئندہ اگر کوئی کسی قسم کی بھی آئینی ترمیم کا ہمارے بڑے سوچتے ہیں کہ آنی چاہیے, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ ہمارا صوبہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. نہیں تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اسمبلی میں جانے کی. سر ایڈمنسٹریٹو سینس میں آپ کی بات پہ انشاءاللہ ڈسکشن کرتے ہیں. صوبائی لیول پہ جو آئیڈیا ہے آج کل فلوٹ بھی کیا ہوا کہ 32, 30, 40, 50 وہ بنا دی جائیں ڈسٹرکٹس اور زونز, اور وہ نہ بنانے والی بات ہے نا, نہ ہی سمجھے. اگر 32 بنانے ہیں تو مطلب ہے کہ اسی نہ ہی سمجھیے. وہ جس طرح وہ جو چھول لطیف ہے کم یار جو آگے کہتا ہے چوائس آپ نہ ہی سمجھیے, انکار ہی سمجھیے. بٹ لائک دی آئیڈیا دیٹ آپ
آپ کی میں پلی کو اینڈ ایم سمپیتھیٹک ٹو اٹ, آبویسلی ساؤتھ پنجاب کے حالات ہو, سرائکی بیلٹ جنرلی ہو, آپ کی وہ پالیٹکس بھی ہے, آپ کی کانسٹیچوئنسی بھی, بٹ آئی ایم شیور آپ کا دل بھی وہیں دھڑکتا ہے, اٹس یور کلچر, اٹس واٹ یو گرون اپ ود. وہ جیسے آپ کی گفتگو میں ایسا محسوس ہوا کہ اٹ از سم ہاؤ ڈیٹیچڈ فرام دا 27th امینڈمنٹ. ایک طرح سے تو بات درست ہے, بٹ ایک طرح سے یہ پریسیڈنٹ کہ آپ سپریم جوڈیشل اتھارٹی ملک کی جو ہے اس کو ریڈنڈنٹ کر دیتے ہیں اور پھر ایک نئی اسپیشلائزڈ کانسٹیٹیوشنل بینچ بناتے ہیں, اور سپریم کورٹ سارٹ آف ایک ڈسپلے کیس, ایک میوزیم, ایک عجائب گھر کی طرح آپریٹ کرے گا. اور دوسرے لیول پہ یہ کیا پریسیڈنٹ سیٹ کرتی ہے کہ کچھ افسران کو, کچھ عہدوں کو ہم پرماننٹ استثنا دیتے ہیں, دی آئیڈیا دیٹ دے کین بی ابو دا لا اور بیونڈ دا ریچ آف دا لا. یعنی دو لیولس پہ ہم جو قانون کے پہیے ہیں, لیورز ہیں, ان کو ہم ٹویک کرتے ہیں ایسے طریقے سے. تو یہ کیا پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں ایک آلریڈی بلیگرڈ ساؤتھ پنجاب کے لیے؟ بیکاز آئیڈیا یہی ہوتا ہے کہ پارلیمنٹس اور عدالتوں کے ذریعے جو ہے انصاف فراہم کیا جاتا ہے, پارلیمنٹ کے ذریعے وہ, اور پھر قانون کی انٹرپریٹیشن اس کے ذریعے. سو آپ ایز ریپرزینٹنگ دس آلریڈی سارٹ آف ایک کمزور جو کنسٹیچوئنسی ہے یا ایک ایریا جہاں پہ اس کو اگنور کیا گیا نیشنل اسکیل پہ بنسبت نارتھ پنجاب کے آپ کے کلیم کے مطابق, اس میں یہ دونوں چیزیں آپ کو جیسے ان کے ووٹ کرنا ان کے لیے پارٹی بائی لائن تو ہو سکتی ہے, بٹ ایز این انڈیویجول پولیٹیشین جو ریپرزینٹ کرتا ہے اس ایریا کو, آپ کو فیل نہیں ہوتا ہے کہ چیزیں غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہے ہیں؟ استثنا کا تصور ذرا میں undemocratic ہے. پہ آتا ہوں. undemocratic, people say it's un-Islamic as well, but I'll come to that point. Let's stay first. I'll answer یہ جو آپ کا جوڈیشری کا جو سوال ہے, جس میں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ, کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن گیا, جس کا خواب جو ہے وہ بہت پہلے دیکھا جا چکا تھا. آئی ہیو ہرڈ دیٹ اٹ واز پارٹ آف قائد اعظم محمد علی جناح's اسپیچ پوائنٹ دیٹ دیر ول بی an apex court and then there will be a constitutional court which will address constitutional matters. I'm unaware, but sure. ہم جس میں جو میرا growing up تھا پیریڈ, اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ تسی وکیل نہ کرو, جج کر لو, ٹھیک ہے جی بالکل. اور جیسے ہی افتخار چودھری کی عدالت ہے جی, اب یہ جسٹس ثاقب نثار کی عدالت ہے, یہ جی یہ وہ والی عدالت نہیں رہی. بینچ بنتا تھا تو میں ٹویٹر کھولتا تھا تو کوئی نہ کوئی کورٹ رپورٹر جو ہے نا, وہ اس کے پاس فیصلہ پڑا ہوتا تھا کہ یہ فیصلے, اور وہ سیاسی فیصلے ہی ہوتے تھے زیادہ. کسی کو تنخواہ نہ لینے پہ گھر بھیج دیا, کسی کو خط نہ لکھنے پہ گھر بھیج دیا, کسی کو اور چھوٹی سی بات پہ گھر بھیج دیا. یہ سیاسی فیصلے تھے. ایٹ لیسٹ آئی ایم ہوپ فل کہ ود دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ, ود دی اسٹیبلشمنٹ آف اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ اینڈ ود دا سپریم کورٹ آف پاکستان, اب ہمیں غیر سیاسی انصاف تو ایٹ لیسٹ عوام کو ملے گا. کوئی فیصلے جلدی شروع ہو جائیں گے ہونے, کوئی کسی قسم کی امید تو ہم اچھا گمان کر سکتے ہیں نا. ایک تو یہ ہو گیا جوڈیشری سائڈ پہ. اس میں کیڑا بابا وڈا ہے یہ میرا سوال نہیں ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بڑا ہوگا یا چیف جسٹس اور آف دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بڑا ہے. ہمارے جو بیوروکریسی ہے اس ملک کی, یا جو ہمارے جو ہمارے سے بڑی جنریشن ہے, ان کو تو ابھی اسی بات کی پرواہ تھی ڈیورنگ دس کہ جی چیف جسٹس زیادہ بڑا ہوگا یا دوسرا جج زیادہ بڑا ہوگا, اور ان کی سینیورٹی میں فرق کتنا ہے, ان کے جج ان کی عمروں میں کتنا فرق ہو جائے گا. چونکہ ریٹائرمنٹ ایج جو ہے وہ جج آف اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی زیادہ ہے, بڑھائی گئی ہے ان دا 27th امینڈمنٹ. لیکن آپ اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, 26th امینڈمنٹ میں بلاول بھٹو زرداری ہو دا ینگ لیڈر آف پاکستان, جب اس کو کوئی ٹاسک دیا گیا, اس کو کہا گیا کہ آپ 27ویں آئینی ترمیم پاس کروائیں, بیکاز PMLN failed to do it the first time around. Do you remember کہ جب ایک دفعہ پورا ماحول بنا, اسمبلی میں آنا تھا, مولانا صاحب نہیں مانے, 1 مہینے کے لیے معاملہ رک گیا. دوبارہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جب موقع ملا, انہوں نے جج کی عمر 45 سال سے کم کر کے 40 سال کی کر دی. انہوں نے whenever you will give a youngster authority or power to do something, وہ ضرور کوئی اچھا کام کرے گا, وہ ضرور کوئی ایسا کام کرے گا جس سے وہ ینگ لوگوں کو امپاور کرے گا. یہ ایک کام ہوا. پہلے 26ویں آئینی ترمیم میں 27ویں آئینی ترمیم آئی, اس میں استثناء کی بات آ گئی. اس پہ بہت زیادہ شور اٹھا کہ استثناء نہیں ہونا چاہیے. اب آپ ایک آدمی کو جس نے اس ملک کے لیے جنگ جیتی ہے, جو یہ وہ والی جنگ نہیں ہے جو ہم نے کتابوں میں جیتی ہوئی ہے,
یہ وہ والی جنگ ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے جیتتی ہوئی دیکھی ہے. فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری, اگر ہمارے جو والدین یا ہمارے جو گرینڈ فادر پیرنٹس تھے ان کے دور میں تو ہم نے تو جنگیں ہاری ہیں نا. ملک کو 2 لاکھ ہوتے دیکھا انہوں نے, ایک ڈی مورلائزڈ فوج دیکھی, ایک ڈی مورلائزڈ ملک دیکھا جس کو بھٹو نے پھر آ کے کھڑا کیا, ایک کانفیڈنس دیا, آواز دی. ہم نے ایک جنگ جیت لی ود, آپ کہیں گے, چائنیز میزائل, لوکل ڈیفینس, ڈیوائن انٹرونشن, یہ سب کچھ شامل تھیں. ٹھیک ہے, میں تو ڈیوائن انٹرونشن کا بڑا قائل ہوں. میں تو مجھے تو لگا کہ رفائل والے پائلٹس کی آنکھوں کے آگے اللہ تعالیٰ نے اندھیرا کر دیا. ان کو تو پتہ ہی نہیں لگا کہ ان کو واٹ ہٹ. آپ گوڈزیلا 1, 2 اور 3 کی بات کر رہے ہیں. تو ایک بندے نے ہمیں جنگ جتائی, اس کو اس ملک نے فیلڈ مارشل کے اعزاز سے نوازا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عزت ملی, ملک کی طرف سے اس کو عزت ملی. اب اسی شخص کو ہم اس کے عہدے کی ختم ہونے کے بعد اگر آپ نے اس کو ذلیلی کرنا ہے, اس کو گالیاں ہی دینی ہیں, تو پھر آپ نے کیوں دیا ہے اس کو فیلڈ مارشل کا اعزاز؟ اس کی ایک رسپیکٹ ہے, اس کی عزت احترام کا ہم نے خیال رکھنا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ہر آرمی چیف کو تاحیات استثنا ہے. یہ استثنا صرف فیلڈ مارشل کو دیا گیا ہے, یا اس کے لیے ہوگا جو مارشل آف دا ایئر ہوگا, یا جو نیول فیلڈ مارشل ہوگا, اس کو یہ اختیار, یہ ایک پروٹیکشن, ایک ایگزیمپشن دی گئی ہے جو کہ مختلف ملکوں میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ جہاں تک صدر پاکستان کی استثنا کا سوال ہے, جو کہ یہ پیپلز پارٹی کو اس بات پہ بڑا کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ صدر پاکستان کو لائف ٹائم امیونٹی دے رہے ہیں. اب جس پریزیڈنٹ ہو از دی کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز, آپ اس کے آرمی چیف کو امیونٹی دے رہے ہیں, بٹ اس کو نہیں دیں گے. بٹ آپ سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز کو امیونٹی نہیں دے رہے, تو وہ اس کے عہدے کی توہین ہے. اینڈ دس امیونٹی از جسٹ ٹل ہز انٹل ہی opts یا he presents himself for another political office. جس دن پریزیڈنٹ صاحب نے MNA کا نامینیشن پیپر فائل کیا, سینیٹر بننے کا نامینیشن پیپر فائل کیا, اس دن اور کسی اور گورنمنٹ جاب میں جاتے ہیں, تو he will cease to enjoy that immunity. Even if these are exceptional nominations, اگر ہم دونوں کو مان لیتے ہیں کہ یہ یونیک circumstances تھے. ایک تو وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیا ریکوائر کرتے تھے, نمبر 1, یا چور دروازہ کھول دیا گیا کہ کبھی بھی کسی بھی آفیسر کو اس رینک پہ, اس معیار پہ اسکروٹنائز نہیں کیا جا سکتا تھا, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ چیف صاحب کی پرفارمنس یا ایئر چیف کی جو پرفارمنس ہو, یا نیوی کی بھی ایون جو انوالومنٹ تھی. دی ایبلٹی یا دا ڈیزائر ٹو اسکروٹنائز ایک سویلائز معاشرت کے اندر وہ اتنے بڑے لیڈر کو یا اتنے بڑے قابل سپہ سالار کو بھی وہ بری نہیں کرتی, اس سے استثنا سے باہر نہیں کرتی. معذرت کے ساتھ عوامی اوپینین جو ہے وہ اس کے اوپر آئی تھنک پریٹی مچ کنسنسس ہے کہ استثنا کو نیگیٹولی پرسیو کیا گیا. علماء کی کانفرنس ہوئی, ساری بات, آپ ایک روحانی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, آپ نے ایک ذکر بھی کیا ڈیوائن انٹرونشن کا. تو اگر ڈیوائن انٹرونشن ایک میریکولس طریقے سے ہوتی ہے, تو لیگل پروسیس کے اندر اللہ نے علماء کی, پیر خانوں کی, بڑے بزرگوں کی, مرشدوں کی کلاس بنائی بھی ہے. تو اگر ہم اف دیر اینی تھنگ ٹو گو بائی, تو مفتی منیب اور مفتی تقی عثمانی جو 2 بڑے برج ہیں اس وقت دیوبند مکتبہ فکر اور بریلوی مکتبہ فکر کے, جو حنفی کامن ڈینامینیشن ہے ہماری سب کانٹیننٹ کی, اور جعفری فقہ کے بھی ریپرزینٹیو تھے وہاں پہ, اور اہل حدیث مکتبہ فکر کے بھی تھے, اور یہ نان ڈینامینیشنل علماء بھی تھے. تو ان کی طرف سے کافی کلیئر, ایون کچھ ذرا ماڈریٹ پبلک اسپیکرز غامدی صاحب جیسے لوگ ہیں, اور انہوں نے کافی کلیئرلی یہ بیان کیا کہ نہیں, استثنا جو ہے وہ نہیں حاصل ہو سکتا کسی آدمی کو. اینڈ مثالیں صرف صحابہ کی یا بڑے ائمہ کی نہیں دی جاتی, ایون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی جاتی ہے. سو وی کین ایگری ٹو ڈس ایگری اباؤٹ دس. آپ کی پولیٹیکل بائی لائن ہے. ایک بار میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کیوں یہ تصور کر رہے ہیں کہ جس بندے کو ہم نے فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا ہے وہ کوئی چور, ڈکیت, قاتل آدمی ہے, یا ہم یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ ایک صدر پاکستان جو ہے اس نے کسی کا مرڈر کر دینا ہے, یا اس نے خدا نخواستہ کوئی ایسا جرم کر دینا ہے جس کے اوپر وہ he would be immune to any prosecution. مطلب یہ لوگ جو ہیں, جو کوئی بندہ اب آگے
آ کے کوئی جنگ ہوگی, وہ جنگ جیتے گا, اس کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا جائے گا, تو پھر ہی اس کو استثنا ملنی ہے نا. ہر آرمی چیف کو تو استثنا نہیں مل ہے آئین کے اندر. تو ایک اپنے آپ کو بھی ہم تھوڑا سا یہ سوچ لیں کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ جس بندے کو امیونٹی مل گئی ہی ہیز اے لائسنس ٹو کل, وہ ہمیں بھی آ کے لوٹ لے گا, ہمیں گولی مار دے گا. مطلب ہم ایکسٹریم پوزیشنز لے لیتے ہیں, ہم ایز اے قوم ہم تھوڑے سے ایموشنل ہو جاتے ہیں چیزوں میں. انفیئر ہے. یو بین ویری فیئر ماشاء اللہ اینڈ کمپیئر ٹو موسٹ پالیٹیشینز. فیئر گفتگو کی تھوڑی سی انفیئر ہے بیکاز اس میں انفیئرنیس کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ آپ ایک اور زاویے سے دیکھ رہے ہیں بیکاز آپ اس وقت اس گورنمنٹ میں ہیں, یو ایٹ دی ہیلم آف افیئرز, اور آپ لوگ کو اس کی ایک ضرورت محسوس ہوئی. بٹ ایک عوامی سطح کے اوپر ایک سینیکل ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوا نہیں ہے, یونیورسل ہے, تمام دنیا کے اقوام میں پایا جاتا ہے کہ پاور جہاں کانسنٹریٹ ہوتی ہے, ایبسولوٹ لارڈ مکالے کا بڑا مشہور وہ ہے, ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو اٹس ناٹ ضیاء الحق والی بات ہے کہ اٹس ناٹ سو مچ فار مائی گڈ ہیلتھ بٹ فار دا ہیلتھ آف دا نیشن, کہ دس آئیڈیا دیٹ میں آربیٹر ہوں, دس ون انڈیویجول از دی آربیٹر, جج, جوری اینڈ ایگزیکیوشنر اینڈ دے آر ابو دا لا. یہ ارکسم ہے انسانی پروگرس کے لیے, ارکسم ہے. اور وائل وی اپریشیٹ دی ایفرٹس آف دا سی ڈی ایف یا جو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ فائز ہیں سید عاصم منیر صاحب, ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از اے مین آف کیپیبلٹی, جو کیلیبر والا آدمی ہی ہو جو خراب ہو سکتا ہے اور خراب کام کرتے ہیں. اور پلس اس میں ازمپشن یہ ہوتی ہے کہ بندہ ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے. انفیکٹ اف یو لک ایٹ دا کیئرفل لینگویج جو ہم استعمال کر رہے ہیں, ہمارے پولیٹیکل کلچر میں یہ بہت زیادہ بڑی پرابلم ہے کہ حاضر سروس ملٹری افسران, بڑے ججز ہوں, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, زرداری صاحب اف آئی ایم ناٹ رانگ بیک ان دا ڈے, جنہوں نے سائبر بل پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے فیس بک کے اوپر, گیگ آرڈر, جو پولیٹیشنس پہ الزام لگائے جائیں گے یا کسی سے کوئی بدتمیزی یا الزام تراشی کی جائے گی آن لائن. دس از بیک ان 2000 whenever when I was in high school. تو کافی تنقید ہوئی تھی ان کے اوپر بھی کہ یار تنقید کیوں نہیں کر سکتے, ہم برا والا کیوں نہیں کہہ سکتے پولیٹیکل فگرس کو یا پبلک فگرس کو. تو سر کی ڈیزائر پیپلز پارٹی از دی اونلی پارٹی جو کہ اوپن فار کرٹیسزم, اور آپ کے جتنا کرٹیسزم پیپلز پارٹی کے خلاف, نو اٹ واز ناٹ اے بل, اٹ واز این آرڈیننس جو کہ رحمان ملک صاحب نے لے کے آئے تھے, اور وہ بھی کچھ عرصے کے لیے تھا. دین But that's what I'm saying. I'm not saying کہ People's Party is particularly villainous یا evil یا non league یا army کے اندر. I'm saying this is the natural instinct انسانوں کا کہ if they are given the opportunity کہ وہ ان کو استثناء حاصل ہو جائے یا ان سے سوال, they're too big to fail, ان سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا. It's not morally consistent with any principles, اسلام کے نہ جمہوریت کے. It's not, اس کی بائی لائن کلیئر نہیں ہے. It's not like وہ ہاں A then B then C, ٹھیک ہے استثناء حاصل نہیں. اس میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر if the country, if people think that this man is not suitable for the job, چاہے وہ آرمی چیف ہو, چاہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو, there is a process. Sir, but no law should be passed repugnant to the Quran and Sunnah. Exactly. There can be no politics of people. ہم ان کو امپیچ کر کے گھر بھیج سکتے ہیں. نہیں سر, پارلیمنٹ کے پاس وہ اختیار ہے. پارلیمنٹ is supreme. سر یہاں پہ اگین I have to disagree, even very reasonable, but People's Party کی جو لانگ ہسٹری ہے with the military state اور ان کا جو ایک ٹسل رہا ہے historically, and they are seen as somewhat more democratically inclined, یا زیادہ ایک عوامی spread والی پارٹی ہے. This is unacceptable. Like the idea that ایک پارلیمنٹ امپیچ کر سکتی ہے یا ایک کیوں نہیں کر سکتی. I don't think so. میں مطلب کہ اگر both houses of the parliament sit together and they impeached a field marshal یا army chief یا they impeach a president of Pakistan, تو یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے, اور پارلیمنٹ کو یہ اختیار دینا میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام کو یہ طاقت دینے والی بات ہے. Idealism آپ کا appreciate it, but I think کہ it is مضبوط پارلیمنٹ کو میں اچھی نظر سے ہی ہم دیکھتے ہیں, اور ہمیں وہ توقع رکھنی چاہیے کہ ہمارے جو قومی ادارے ہیں جس میں سب سے زیادہ پاورفل یا سب سے جو مدر آف آل انسٹیٹیوشن از دا پارلیمنٹ. all right man, میں نہیں اختلاف کرتا, بٹ I mean چلیں اسی کانٹیکس کو لے لیں. عمران خان کے فنامنون کے بارے میں آپ کی پارٹی اور نون لیگ کافی کلیئر ایک وہ رکھتی ہے اسٹانس کہ یہ ایک مینوفیکچرڈ فنامنون تھا. وی کین اگری ٹو ڈس ایگری, دیر از اے نیچرل ایلیمنٹ. وہی بات اٹ سیلف کانٹرڈکٹ کرتی ہے جو ابھی آپ بات کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ایک مدر آف آل ادارہ ہے اور وہ ایک سپریم اتھارٹی ہے. بیکاز وین یو سجیسٹ کہ دیر از اندر پاور آپریٹنگ پاکستان کے اندر اپنی اپوزیشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے, تو پھر ان کے ریموول پروسیس کے اندر بھی سوال یہ آتا ہے کہ is there another power operating with you guys this time? And ایک عوامی کنسنسس ہے اس بات کے اوپر pretty much
ایک مائنورٹی کا اختلاف ہے کہ نہیں، بٹ کہ پاکستان میں ریاستی امور ہوں وہ ہماری فوج کی طرف سے ہی ڈٹرمن ہوتے ہیں، اور یہ بڑی پاپولر ڈسکشن ہے. اگین آپ کی پالیٹکس زیادہ ڈومیسٹک اور زیادہ فوکسڈ ہے اپنے اس کے اوپر، بٹ having a national assembly member and not asking about the ICA amendment یا عمران خان یا 9 مئی اور اس کے بعد سبسیکوینٹ ٹرائلز اور ملٹری فیصلے جو ہیں would be criminal. مجھے آڈینس لنچ کر دے گی. تو انفیکٹ ابھی تک اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ پہلے 15 منٹ لگ یہ کیا ہے بند، یہ بات کیوں نہیں کر رہے، فلڈس کی بات کیوں کر رہے ہیں، آئی فونس کی بات کیوں کر رہے ہیں. بٹ جب ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی ان پرزن، it is very reflective of what People's Party has been through, what your father might have been through at some point, and Zardari Sahab might have been through, and Bilawal تو نہیں particularly, but ان کی والدہ اور ان کے نانا جو ہیں. the idea that ایک پولیٹیکل جو ہے وہ گریجویشن جو ہے وہ جیل سے ہی ہوتی ہے آپ کی. تو اس حالت میں دیکھتے ہوئے اپنی اپوزیشن کو آپ اس طرح کلیم کر رہے ہیں about the supremacy of parliament. Is there not a problem in there کہ ایک کانٹرڈکٹری ایلیمنٹ نہیں ہے؟ کب نظر آتا ہے کہ کلیئرلی ایک ملٹری سپریشن چل رہی ہے، عدالت میں ملٹری عدالتوں میں ٹرائلز ہو رہے ہیں، لوگوں کو انسداد دہشت گردی کے تحت اریسٹ کیا جا رہا ہے. آپ نے عمر ایوب صاحب کا ذکر کیا، ان کے خلاف پرسوں یا ترسوں غالباً فیصلہ آیا. آپ کے ہی کولیگ اسٹیمڈ پی ٹی آئی کی پٹی مچ انٹائر پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت سیاسی قیدی ہیں. تو وہ سمپتھی یا وہ ایون ریٹرک کے اعتبار سے نون لیگ میں تو بہت ہی سخت ہے، بٹ پیپلز پارٹی کے اندر بھی وہ نظر نہیں آتا کہ آپ اکراس دی آئل جا کے بات کریں. تو وہ وہاں پہ وہ ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈز اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی پھر کہاں جاتی ہے؟ دیکھیے میرے اس میں لمبی بات ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جتنی بھی جو بھی اپوزیشن پارٹی ہے دے آر پارٹ آف دا پارلیمنٹ، اور ہم مل کے ایک پارلیمنٹ بنتے ہیں. اگر وہ اپنا پارلیمنٹ میں جو ان کا کردار ہے اپوزیشن کا وہ ٹھیک طرح سے نبھائیں تو اس میں پارلیمنٹ مضبوط ہوگی. وہ کہ جو کہ ہماری اپوزیشن جو ہے وہ بالکل اپوزیشن کا کام نہیں کرتی. میرے پاس جب میں یہی پی ٹی اے کا فار ایگزامپل اسمارٹ فونس کے اوپر جو پی ٹی اے ٹیکسز ہیں اس کے خلاف جو میں ریزولوشن لے کے آیا، سب سے پہلے میں 2 ممبرس جو کہ اپوزیشن کے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، سب سے پہلے وہ ریزولوشن ان کے پاس لے کے گیا. میں نے کہا آئی وانٹ یور سپورٹ آن دس بل اکراس. میں جتنی بھی میری کوئی ریزولوشن ہو میں کوشش کرتا ہوں وہ کنسنسس کے ساتھ ہو، اس میں اپوزیشن بھی شامل ہو، اور وہ اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کا سوال بڑا لمبا تھا، اینڈ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سمپتھیز ود عمران خان یا اس کا جو جیل کاٹنا ہے وہ ایک سمپتھی ہوتی ہے ہر بندے کے ساتھ. مائی فادر واز ان جیل فار 6 years when I was a student. مشرف کا زمانہ تھا، میرے والد صاحب جیل میں تھے. آصف علی زرداری 13 سال جیل میں رہے ہیں. ہماری پارٹی کے دیگر لوگ مختلف اوقات میں جیلوں سے گزر کے آئے اور میچور ہوئے. پھر انہوں نے جب ایک پولیٹیشینز جب میچور ہو گئے اس ملک کے، انہوں نے ایک ڈاکومنٹ سائن کیا وچ واز دا چارٹر آف ڈیموکریسی. اس میں بہت اچھی باتیں لکھی ہوئی تھیں کہ ہم امپلیمنٹ کریں گے تو ملک میں جو 90s میں اور 80s میں جو ایک نان ڈیموکریٹک فورسز کی انٹرونشن ہوتی تھی، نان ڈیموکریٹک ایکٹرز جو تھے وہ ان پلے تھے، اس کو کسی حد تک ہم بند باندھیں گے اس کے آگے. وہ ہوا، پولیٹیشینز میچور ہو گئے. اس کے بعد ایک سانحہ ہو گیا 2007 میں، بی بی شہید ہو گئی. بالکل ان کا ایک اپنا ایک اورا تھا، ان کا ایک اپنی سوچ تھی جس سے ہماری جماعت ایک حصہ پاکستانی سیاست کا اس میں ہماری جماعت تو محروم ہوئی بلکہ ملک کا بھی نقصان ہوا، اس سے ڈیموکریسی کا بھی نقصان ہوا اس سے. پھر آگے آئیں تو 2013 آ گئی. جو پولیٹیکل سپیس پولیٹیشینز نے کریٹ کی تھی مشرف کو نکالنے کے بعد اور اپ انٹل 2013 وہ میاں نواز شریف صاحب نے تھوڑی سی کنسیڈ کی، چونکہ رحیل شریف صاحب بڑے لارجر دین لائف ایک آرمی چیف تھے، بہت ان کی پاپولیرٹی تھی، ان سے وہ اسپیس تھوڑی سی کنسیڈ ہوئی. پھر عمران خان صاحب آ گئے 2018 میں. الیکشن کے اوپر میں بات نہیں کرتا ان کے، وہ ٹھیک ہی ہوئے ہوں گے. ہی سولڈ ہز سول
ٹو دا ڈیول اٹس ہمسیلف, ٹھیک ہے. تو انہوں نے تو کہا کہ جو چیز ہے وہی چلائیں, میں کچھ نہیں چلاؤں گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو ایک ووٹ آف کانفیڈنس ان کے خلاف آتا ہے, وہ ووٹ آف کانفیڈنس وہ لوز کرتے ہیں. درمیان میں انہوں نے الزام لگایا کہ یہ امریکی سازش ہے جس کی وجہ سے مجھے نکالا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ نواز شریف اور عمران خان نے امریکہ نے مل کے سازش کی. پھر انہوں نے کہا نہیں, یہ تو فوج نے سازش کر کے, جنرل باجوہ نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے مجھے نکالا. وہاں تک ٹھیک تھا سارا کچھ. جب صرف عمران صاحب sold to the devil in 2018, تو where does that leave People's Party and Noon League right now? I'm coming to that. جی, اس کے بعد you can't have your cake and eat it. نہیں, you can't say عمران خان undemocratic اور charter نہیں, میں اس پر آ رہا ہوں نا. ابھی آپ نے میرا مین پوائنٹ مس ابھی آیا نہیں ہے. یہ میں اسی لیے تمہید باندھی ہے 2008 سے, بالکل, کہ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں 9 مئی کو. اب 9 مئی کو جو ہوا, and I'm saying this for the first time in a public on a public platform, کہ 9 مئی کو جو ہوا اس سے ملک کو تو نقصان ہوا ہی ہوا. اس ملک کی ڈیموکریٹک فورسز کو, اس ملک کی جمہوریت کو ایک ناتلافی نقصان پہنچا کہ اب ہم شاید 2008 سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں, اور ہمیں ایک جنریشن لگ جائے گی دوبارہ سے اپنے ادارے کو, گراؤنڈ کو اپنے ادارے کو مضبوط کرنے میں. ہم چاہتے تھے کہ پارلیمنٹ مضبوط ہو اور ملک میں ڈیموکریٹک فورسز مضبوط ہوں. بٹ آفٹر دا سیڈ انسیڈنٹ آف 9 مئی میں سمجھتا ہوں ملک کو نقصان تو ہوا ہی ہے, ہماری ڈیموکریٹک فورسز کو اور اس ملک کی جمہوریت کو بھی نقصان پہنچا ہے, ہماری پارلیمنٹ کو نقصان پہنچا ہے. اور اب اٹ ول ٹیک اندر 10-15 years for political forces to sure I gain can ground. understand that, but like this is my opinion, but politicians, اور یہ میری school of thought. Politicians can wax poetic about, oh you know, parliament lost and paradise lost and 9 مئی دیکھو کیا کر دیا, عمران نے کھچ مار دی, چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں کیا, پینما والی اسٹوپیڈیٹی کے اندر شامل ہے, بلا 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 بلا, فیئر گراؤنڈ نہیں تھا. You can wax poetic about it, you can try to have your cake and eat it as well, لیکن the fact of the matter is اس وقت آپ کے esteemed colleagues جو ہیں, even if they wouldn't have the same attitude towards you, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بالا تر ہیں اس معاملے میں کہ وہ پارٹیزن ہیں اور آپ بائی پارٹیزن ہیں, لیکن وہ اس وقت 86 قید میں لینگویج بھی کر رہے ہیں, ان کے خلاف ملٹری عدالتوں میں بھی فیصلہ ہو رہا ہے. اینڈ 9 مئی ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کہ وہ جتنا بڑا سائیکولوجیکل ثانیہ تھا, اٹ واز اے 9/11 انسیڈنٹ پاکستان میں جو ہو گیا, بٹ اس کے باوجود وہ گمشن اور وہ گسٹو نہیں نظر آتا پیپلز پارٹی کی طرف سے اور نون لیگ کی طرف سے کہ نہیں, وی ہیو ٹو ون بیک دیٹ گراؤنڈ. اور ابھی معذرت کے ساتھ اٹ سیمز کہ سٹنگ جو اس وقت کیبنٹس اور ہماری پارلیمنٹ اور لوکل اسمبلیز ہیں, دے آر کائنڈ آف انجوائنگ این انڈیموکریٹک فیز ان دیٹ کہ ان کو امپیونٹی حاصل ہے ٹو آپریٹ ان دیئر اون ڈومینز, and they don't have to bother constituents کے ساتھ, they don't have to bother with the voting process, they don't have to bother with appealing to the public. ٹیسوری صاحب نے تو کراچی میں بیٹھے بیٹھے کہہ دیا دے دو ووٹ, دینا ہے نہ دو تب بھی فرق نہیں پڑتا. یعنی ایک جیسے صرف پلیس ہولڈر, اینڈ ہم الزام اسکوئرلی ڈال دیتے ہیں آپ کی کہنے کی خاطر کہ یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی غلطی ہے, بٹ جیسے اس وقت پولیٹیکل کلاس صرف ایک ونڈو ڈریسنگ ہے کہ یہ دیکھو وی آر اے ڈیموکریسی, یہ دیکھو الیکشن ہوا تھا, یہ پارلیمنٹ ہے, لک وی ہیو آل دس. جیسے کہ ٹیکنوکریٹ / بیوروکریٹ کردار میں ہی اب ایک پولیٹیشین آتا ہے ایٹ اے ہائر رینک, یعنی آپ 21 یا 22 گریڈ کے ایک اچھے افسر ہیں ایز اپوز ٹو دی الیکٹڈ ریپرزینٹیو عوام کا. تو گراؤنڈ اگر عمران خان نے کھویا ہے تو اگر آپ نے ہی ون بیک کرنا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے, تو وہ بھی نظر نہیں آتا. تو ہم نے اکیلے تو نہیں کرنا, تمام ڈیموکریٹک فورسز نے مل کے وہ گراؤنڈ دوبارہ لینا ہے یا اپنی اسپیس بنانی ہے. تو ہو از اسٹاپنگ عمران خان ٹو ٹاک ٹو ادر پولیٹیکل پارٹیز؟ وہ تو بات کرنا نہیں پسند کرتے, وہ تو ہاتھ ملانا نہیں پسند کرتے, وہ کہتے ہیں میں ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں. تو اگر انہوں نے چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھنا اور اپنی جماعت کو مار پڑوانی ہے, مجھے تو ترس آتا ہے ان کے ایم این اے سے, تو مار پڑوانی ہے تو پڑواتے رہیں.
اگر واقعی وہ چاہتے ہیں, اس ڈیموکریسی پسند کرتے ہیں, جس کو وہ ایک لمبا چوڑا ٹویٹ آ جاتا ہے ان کے اکاؤنٹ سے جو کہ ان کا کوئی ممبر آف پارلیمنٹ ان کو ری ٹویٹ نہیں کرتا یا دہراتا نہیں ہے. بلاول بھٹو صاحب اگر ٹویٹ کریں گے تو میں اس کو اون بھی کروں گا, اس کو ٹویٹ بھی کروں گا, ری ٹویٹ بھی کروں گا, اس کا پرچار بھی کروں گا اپنے حلقے میں. لیٹ می کمپلیٹ. That's mean-spirited because Let me complete. you wouldn't be harassed maybe. No, by the listen to me. state. I'm coming to the point. کس بارہا حکومت نے کہا, شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آئیں ہم سے بات کریں. اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی نے کہا ہے کہ میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں, آئیں ہم سے بات کریں. ابھی رانا ثنا کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. ایک دفعہ انہوں نے بات کی. That was during the 26th amendment. 26th amendment جو ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ آ کے بیٹھی. کچھ اچھا نکلا اس میں سے. جو ڈنگ تھا 26ویں ترمیم میں وہ اکارڈنگ ٹو مولانا فضل الرحمان صاحب وہ نکل گیا. تو اگر وہ آ کے بیٹھیں گے نہیں, پولیٹیکل پارٹیز کو وہ عزت احترام نہیں دیں گے, تو اکیلے تو وہ یہ جنگ نہیں جیت سکتے. نہ اکیلے بی بی شہید جیتی جنگ, نہ اکیلے میاں نواز شریف صاحب جیتے. ہم نے MRDs بنائیں, ARDs بنائیں اور چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, اور پھر جا کے ایک ڈکٹیٹر کو نکالنے میں کامیاب ہوئے. ملک میں جمہوریت کو مستحکم بنانے کے لیے, ملک میں کانسٹیٹیوشنل کا جو آئین کا بیڑا غرق ہو چکا ہوا تھا مشرف کے زمانے میں, اس کو 18th امینڈمنٹ کے ذریعے, جس کو آج سب لوگ اور PTI والے بھی اس کی پروٹیکشن کے لیے آگے آگے ہیں, وہ 18th امینڈمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی, جو اس میں 106 امینڈمنٹس تھیں. اینڈ they were all done unanimously with consensus. تو یہ جو کنسنسس ڈیولپ ہونا ہے, یہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا. اس کنسنسس کو PTI بھی شامل ہے, اس میں PTI بھی شامل ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے, عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, میں نے پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرنی, میں نے مسلم لیگ سے بات نہیں کرنی, میں نے مولانا فضل الرحمان سے بات نہیں کرنی. ہاں, ایک دن ایسا آئے گا کہ 1 کروڑ عوام اڈیالہ جیل آ کے جیل کے دروازے توڑ کے مجھے نکال کے سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس لے کے جائے گی, اور میں اس ملک کا تا حیات پرائم منسٹر بن جاؤں گا. تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو, تو اس کے لیے ان کو تھوڑا سا اپنا دل کا دروازہ بھی کھولنا پڑے گا, اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جیل کے دروازے کھلیں. یعنی اس طرح کے استثنے سے آپ کو اختلاف ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو فار لائف سپریم کمانڈر ٹائپ کریکٹر بنا دیا جائے, یو ڈو ہیو دا پرنسپل. 2 پوائنٹس آپ کو جیسے ایک پرنسپل کنٹینشن ہے کہ وٹ ایور از ہیپننگ. نہیں, میں کہتا ہوں عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت جو ہے وہ صرف انقلاب کے ذریعے آنی ہے. ملک میں جمہوریت جمہوری پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر کے نہیں آنی, انقلاب کے ذریعے آنی ہے. تو پھر انقلاب کا انتظار کریں نا. ذرا آپ کی اس ریٹرک میں ایک ہلکی سی گیو اوے ہے کہ آپ کو بھی جیسے ملال ہے کہ 27ویں امینڈمنٹ اور ابھی جو دور رہا ہے وہ شاید جمہوری نہیں ہے. آپ شاید اس کو ریٹرک نہ دے پا رہے ہو, یا آپ کی ووٹنگ ان پارلیمنٹ شاید اس کو ریفلیکٹ نہ کرتی ہو معذرت کے ساتھ, بٹ اٹس ناٹ دیٹ یو آر انٹائرلی ناٹ کنونسڈ ایدر کہ اس وقت پروسیس جو ہے وہ آئیڈیل ہے. Of course it's not ideal. We want it to be better. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اس ملک میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے, ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, اور پارلیمنٹ کی اہمیت ہونی چاہیے, پارلیمنٹ کو تقویت ملنی چاہیے. اور میں نے کبھی آج تک سوچا بھی نہیں ہے کہ میں پارلیمنٹ کو گالی دوں گا, چاہے وہ عمران خان کی پارلیمنٹ ہی ہو یا مشرف کی پارلیمنٹ ہی ہو. بٹ عمران خان ہیز ابیوزڈ the parliament multiple times, not even once. کئی دفعہ اس نے کہا ہے کہ لعنت ہے ایسی پارلیمان پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 18 کروڑ یا 22 کروڑ عوام کی توہین ہے کہ اگر آپ کہیں کہ میں نہیں ہوں تو اس ملک پہ ایٹم بام گر جائے. تو آئی تھنک ہی اپنی سیلف اس سے نکل کر اگر وہ سوچیں گے تو کوئی راستہ نکل آئے گا. ایک طرف ایک پریگمیٹک اپورچونزم ہے, اس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ دیکھو اسپیس دیکھو, موقع دیکھو, بات کرو ہمارے سے, لیول پلینگ فیلڈ بناؤ, کھیلیں, اور یہ لیٹس پلے دا گیم بیکاز اٹ از اے گیم. اور دوسری طرف ایک نارسسسٹک یٹ آئیڈیلسٹک نظریہ ہے. آپ نے دونوں باتیں بجائیں, اس میں آئیڈیلزم بھی ہے بٹ ایک نارسسزم بھی ہے کہ اٹس سینٹرڈ اراؤنڈ می, اٹس اباؤٹ می. بٹ ایک آئیڈیلزم ہے نان دا لیس, اور عوام کو آئیڈیلزم اپیل کرتی ہے. یو وڈ اپریشیٹ کہ there's a lot of millions and millions of young people جو obsessed ہیں
عمران خان صاحب کے ساتھ, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہ بازیاب کرائیں اور پرائم منسٹر بنائیں دوبارہ. ان دونوں کے درمیان سر عوام کچلی جاتی ہے, ان دونوں نظریوں کے درمیان. آپ نے اس طرح کہا کہ میں ان کے ایم پیوں پہ ترس کھاتا ہوں, ان کے پارٹی ورکروں پہ کہ وہ مارے کھاتے ہیں, جیلوں میں جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. نہیں, اس کے علاوہ ان کی اپنی جماعت میں کوئی عزت بھی نہیں ہے. وہ کوئی اگر ہمارے ساتھ کوئی پارلیمنٹری بزنس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ان کے ووٹر اور ان کی جماعت کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک پرنسپل کنٹینشن آ گئی ہے نا, وہ پارلیمنٹ کو اس وقت ویلڈ یا جائز پارلیمنٹ نہیں مانتے. یہ ایشو آ گیا یہاں پہ. تو آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی وہی ماننا شروع ہو جاؤں کہ اگر وہ چاہتے ہیں اس پارلیمنٹ کی عزت یا تکریم کو نہیں سمجھتے, تو کیا ہم جو کہ جس نے خون پسینہ دیا ہوا ہے, جس جماعت نے اس آئین کے لیے, اس کانسٹیٹیوشن کے لیے, اس اسمبلیوں کے لیے, وہ بھی ایسے سوچنے لگ جائیں؟ ڈبیٹ اٹرنل بن جاتی ہے جب اس سائیکل میں جاتے ہیں کہ پارلیمنٹ ویلڈ ہے کہ نہیں ہے. جمہوریت کا راستہ جو ہے وہ آگ اور خون میں ہے یا پسینے کے تھرو ہے. آپ نے گرٹ جو ہے کہ آپ نے انکریمنٹل چینجز لے کے آنے ہیں, یا وہ آپ آگ اور خون کے دریا سے گزر کے جائیں گے تو وہاں پارلیمنٹری پروسیس آئے گا. بٹ سر اس آئیڈیلزم کو جس کا سبق پڑھایا تو جاتا ہے عوام کو, اس کا تو تھوڑا سا آپ کو نظر آتا ہے اسپرٹ بریک ہوتے ہوئے, اور لوگ بڑے سینیکل ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے. تو جس کی وجہ سے آپ کو یہ ریٹرک نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹری پروسیس کو ہی نہیں ماننا جب تک کہ ہمارا آدمی نہیں آئے گا. تو یو کین اپریشیٹ, آئی ایم شیور کہ لوگوں میں کیوں یہ اتنا اشتعال اس چیز میں آ جاتا ہے. آپ کی باتیں بھی بجائیں. آئی تھنک پولیٹیکل ٹریننگ کی, پولیٹیکل میچورٹی کی بھی اس میں ضرورت ہے مزید. اور ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, جس کو ہم جین زی آج کل بلاتے ہیں, یا ملینیلز, جین زی, اور اس کے بعد کی جو جنریشنز ہیں, الفاز اینڈ آل, تو ان کے اندر ضرور ایک ملک کے لیے یہ ایک تکلیف ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں نظام بہتر ہونا چاہیے, رول آف لا ہونا چاہیے, ڈیموکریسی کو مزید فعال اس طرح ہونا چاہیے کہ ان تک اس کے ثمرات پہنچنے چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو ہی ڈیموکریسی مانتے ہیں, یا عمران خان صاحب کو وہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت تبھی آئے گی اس ملک میں جب عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا. اور جب وہ وزیر اعظم تھے جو وہ 3 سال, تو سب نے دیکھ لیا کہ وہ کس طرح کے وزیر اعظم تھے. وہ سارٹ آف سمبولک بن گئے آف اے ڈیزائر ٹو سے نو. وہ سارٹ آف سمبولک بن گئے. میں اگر عوام کی ترجمانی کروں یہاں پہ, جو بچے اور نوجوان خاص میں سپورٹ کرتے ہیں, وہ ایک سمبل بن گئے آف سیئنگ نو. کہ دیکھو بھائی, ہمیں نہیں پتا, شاید ڈلیوری نہیں ہوئی, شاید صحت کارڈ سلی تھا, شاید ملینٹری سونامی ریئل نہیں تھا, شاید بزدار صاحب نہیں فوٹڈ تھے پنجاب کے لیے, بٹ ہمیں یہ پتا کہ ہمیں اس بندے کے ذریعے نہ کہنا ہے. نو ٹو این ایبسٹریکٹ آئیڈیا آف اسٹیٹ کنٹرول, آف انڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈز, لیک آف لا اینڈ آرڈر, سارے جو وہ ایک مجموعہ بن جاتے ہیں, عوامی فرسٹریشن ایک جو بن جاتی ہے ایبسٹریکٹ میں, اس کو نہ کہنا تو عمران خان. اٹ از اے پاپولر ٹرینڈ, اور ہمارے یہاں ہمیشہ سے پولیٹیکل ٹرینڈز میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایٹیٹیوڈ سب سے پاپولر ہوتا ہے. پیپلز پارٹی نے انجوائے کیا, نون لیگ نے وقتاً فوقتاً انجوائے کیا. مجھے کیوں نکالا واز دا ایپیکس آف نون لیگ. وہ جلسہ جو ہے وہ ایپیکس تھا. میں نے یہ اپنے خود کانوں سے سنا, خاقان نواسی صاحب کے زبان سے. مطلب ہی از اے اسٹالورٹ نون لیگ کے لائف لانگ, اور پھر اس کے بعد ان کی جو منتقلی ہوئی ہے, نئی پارٹی بنی ہے. پر ان کی یہ بات کہنا کہ یار میرا کریئر نون لیگ میں, اور نواز صاحب کو جو میں نے دیکھا ہے وہ ایپیکس تھا جب انہوں نے جلسے میں خطاب کیا تھا, غالباً گجرانوالہ میں تھا. اس طرح پیپلز پارٹی کے ڈفرینٹ دوروں کے ادوار کے اندر, اور آئی تھنک خاص طور پہ بی بی کے دور کے اندر اسٹارٹ میں ایک انسین کریز تھا ملک کے اندر کہ یار دیو کم بیک, بھٹو خاندان آ گیا, اور ہم وہ جمہوری, وہ سارے جو ٹوٹے ہوئے خواب لوگوں کے تھے آف این آئیڈیا آف ڈیموکریٹک پاکستان, اور وہ اس کے اندر وہ ان کے اندر مینیفیسٹ کر گئے تھے. تو اب وہ ایٹیٹیوڈ سارے شفٹ کر گئے ہیں. تو ایسے لگتا ہے کہ اپورچونزم کے تحت, اور ایک سینسزم عمران خان کی طرف بھی ہے کیونکہ ان کے پاس عوامی سپورٹ ہے اس وقت. وہ کہتے ہیں میں منہ نہیں لگاتا کسی اور کو, میں بات نہیں کرتا, چاہے وہ پارٹی میں ہو چاہے پارٹی کے باہر ہو. دس از اس پاور بیلنس کا حصہ ہے کہ آپ کے پاس اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس اگر اسٹیٹ اپروول ہے, اگر ریاستی اپروول ہے کہ یار یہ دے آر گڈ ٹو گو فار نیکسٹ 3-4-5 ایئرس, تو ان کے پاس عوامی مقبولیت ہے جب تک کہ وہ جیل میں اور وہ اپوزیشن کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کردار کے اندر ہیں. وہ اس کو لیوریج کر رہے ہیں, آپ لوگ کی پارٹیاں اس چیز کو لیوریج کر رہی ہیں. تو اس سینیکل کیلکولس میں تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں عمران خان صاحب. پھر وہ لوگ یہی کہتے ہیں, پی ٹی آئی والے یہی آرگو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہتھ کنڈا یہی ہے, ہمارے ہاتھ میں چیز یہی ہے. مطلب وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ فاتح بن کے باہر وہ پرائم منسٹر بن جائے, اور ملک کے جتنے بڑے لیڈر ہیں اور جتنے ادارے ہیں ان کے جو چیفس ہیں اور جو
जुडिशरी के जो चीफ्स हैं वो सब हाथ बांध के खड़े हो जाएं उनके आगे Subordinate कर दें। और उनको कहें कि इमरान खान साहब कहें उनको कि आप चोर हैं, डाकू हैं, तो आप वो कहें जी सर हम हैं और वो मतलब कि हम हाथ बांध के खड़े हो जाएं, वो असल में वो Yeah. ये चाह रहे हैं. ठीक है, अगर वो ये चाहते हैं तो फिर मुझे लगता है कि इसमें मौका, एक दफ़ा पहले उन्होंने कोशिश की मुल्क में इनकलाब लाने की तो 9 मई हो गया, तो अगर दूसरा इनकलाब का मज़ा लेना है तो एक दफ़ा दोबारा ट्राई कर लेते हैं और इस दफ़ा जो है वो कोशिश करते हैं कि लश्कर लेके जाके लेड बाय द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा और अडियाला जेल पे हमला कर देते हैं और अपने लीडर को बाहर निकाल के एक दफ़ा साबित कर देते हैं कि नहीं जो इमरान खान साहब चाहते हैं वही दुरुस्त अमल है, और बाकी सब जो हैं वो अगर कोई गुफ्तगू की बात करते हैं, कोई टेंशन्स कम करने की बात करते हैं, कोई CBMs की बात करते हैं, लहजे नरम करने की बात करते हैं, तो वो गलत कर रहे हैं. ये डू यू अंडरस्टैंड कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का दारोमदार इसी पे है कि वो हार्ड लाइन स्टांस मेंटेन करें. अगर वो लहजा नरम करते हैं तो उनकी पॉलिटिक्स का जो बेस है एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स का वो थोड़ा सा खो जाते हैं उस यूटर्न. तो आप चाहते हैं कि अबू जहल को हम पैगंबर मान लें, अगर वो चाहते हैं कि लहजा नरम नहीं करना मैंने, और तो मैं भी अपना लहजा तल्ख कर लूं और तू तराक करके लोगों से बात किया करूं. मेरी तो ऐसी परवरिश भी नहीं है, और जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है वो हम तो हमारे ज़बान में तो अगर किसी को कहना हो कि तुम बेवकूफ़ हो तो हम ये भी नहीं कहते कि तुम बेवकूफ़, हम कहते हैं तू थोड़ा सा बादशाह हो. अच्छा, इंद्रा चेतरवाल किया वो भी होता था. नहीं, बादशाह लोग, आप लोग बहुत लाडले लोग हैं, बेशक बहुत मीठी ज़ुबान होती है. मैंने काफ़ी तंग किया, माजरत चाहता हूँ, लंबी बात हो गई. आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट यू बीन अ जेंटलमैन, माशाल्लाह. आपने वो मुजाहरा भी किया उसका. मैंने काफ़ी मतलब एक सेटिंग है, मैंने ऐसे तल्ख सवाल भी पूछे हैं बड़े अपनी वो तमीज़ के दायरे में रह के, बट आपने बड़े अच्छे जवाब दिए उनके. आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट इट. आमतौर पर गुफ्तगू के लिए तैयार नहीं होते पॉलिटिशियंस जब वो सर्विस के अंदर होते हैं. तो आई होप आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पॉलिटिशियन, और मैं समझता हूँ कि हर सियासतदान की जो अव्वलीन जिम्मेवारी होती है या उनका जो काम है दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी, और उनको हर चीज़ जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बतलाने की ज़रूरत है. और मुझे खुशी हुई आपसे बात करके, एंड इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीकिंग टू यू वंस अगेन. इंशाल्लाह. देखिए, थोड़ा आप जेंटलमैन लिए हैं, बट वो थोड़ी डबल एज सॉर्ड है इन दैट कि आप माशाल्लाह जिस वालिद और आपके भाई लोग हैं, और जनरली आप लोग की बेल्ट के लोग होते हैं, आप गुफ्तगू बहुत सलीस और बड़ी नपीतुली करते हैं, लेकिन उसमें एक नुकसान ये होता है कि ज़रा ह्यूमनाइज करना और पर्सनलाइज होना मुश्किल होता है. तो लंबी गुफ्तगू करनी पड़ेगी, बट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर आप मौका देंगे तो होपफुली एक तो पिछले कुछ सवाल होंगे लोगों के आफ्टर जो पहले कमेंट्स होंगे उनको भी एड्रेस कर लेंगे, और आइंदा आने वाली बातों में कुछ ज़रा फिर से दोबारा जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहे हैं सब्जेक्ट्स उनको डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह डिबेट करेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. यू बीन अ जेंटलमैन. थैंक यू सर. अस्सलाम वालेकुम.